السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول اناڑی۔ میری طویل غیر حاضری میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ان میں راستے بھی تھے جو ہر جگہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے تھے۔ مجھے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو میں صرف سمت کا اندازہ رہا۔ اس کے جنوبی حصے کی آبادی تک میری شناسی محدود تھی۔ آبادی برائے نام رہ گئی تھی تو میں نے شوفر سے پوچھا، اور کتنا دور ہے وہ خانقاہ؟ اس نے پلٹ کے جواب دیا، بس تھوڑی دیر سر۔ پیچھے کچھ فائلیں تھیں جو میرے لیے آفس سے ارسال کی گئی تھی۔ میرا زیادہ وقت انہی کو دیکھتے ہوئے گزرا تھا۔ اس کام میں اتنا محب تھا کہ گاڑی اچانک ایک بلند دیواروں کے احاطے میں داخل ہو گئی، اور مجھے اس وقت پتہ چلا جب بر وقت بریک لگا کے شوفر نے گاڑی روک دی۔ یہ تو خانقاہ نہیں ہے، میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر اس ساری حیرانی خود بخود دور ہو گئی تھی میری جب میں نے شوفر کو گاڑی سے کود کے نیچے اترتے دیکھا۔ اس نے بڑے اشتعال انگیز طریقے پر گالی دے کر دروازہ کھولا۔ نیچے اتر لاڈ کی ناجائز اولاد۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ریوالور اور اس کی آنکھوں میں نفرت اور وحشت دیکھی۔ واٹ از آل دس؟ اس نے مجھے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ یو بلیک صنافہ، ابھی دیتا ہوں میں تجھے سارے سوالوں کے جواب۔ وہ ہٹا کٹا 6 فٹ قد کا گورا تھا جس کو اپنی جسمانی قوت اور بھروسہ ہوگا۔ میں ابھی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نیچے گرا، وہاں کچا فرش تھا، پھر بھی میرے شانے اور نچلے حصے پر چوٹ آئی جس نے چند سیکنڈ کے لیے مجھے مفلوج کر دیا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے مجھ پر بیک وقت 6 پیروں کے بھاری بوٹس کی ٹھوکریں پڑیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ سب غلیظ گالیاں بک رہے تھے اور مجھے سبق سکھانے کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کی ناراضگی اور جنونی کیفیت کا سبب بھی مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ وہ میرے لارڈ ارنسٹ کا جانشین بننے پر چراغ پا تھے اور مجھے وہیں پہنچانے پر کمر بستہ تھے جہاں لارڈ تھا۔ میں نے سوٹ پہن رکھا تھا، چنانچہ مجھے آزادانہ حرکت میں کچھ دشواری تھی۔ اس پر میں نے یوں قابو پایا کہ زمین پر کروٹ لے کر لارڈ کی دیو ہیکل گاڑی کے نیچے گھس گیا۔ مجھے چند سیکنڈ کی مہلت مل گئی۔ میں نے ایک لمبی گہری سانس لی اور کوٹ کو اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ ایک گورے نے جھک کے چیخ کے کہا، نکل نیچے سے، رہنے دو، گاڑی گزار دو اس کے اوپر سے۔ دوسرا غرایا۔ لارڈ کے شوفر نے زہر خند لہجے میں کہا، اپنی موت کو خود آسان کر لیا ہے اس نے۔ گاڑی کا انجن غرایا اور میں کروٹ میں دوسری طرف نکل گیا۔ گاڑی کسی وحشی درندے کی طرح آگے بڑھی۔ اگر میں 1 سیکنڈ کی دیر کرتا تو اس کے 2 ہیکل پہیے مجھے کچلتے ہوئے گزرتے۔ میں نے اپنے مقابل دو کو دیکھا، وہ بھی پلے ہوئے مشٹنڈے تھے۔ ایک نے اپنا سر منڈا رکھا تھا اور نیکر پر صرف واسکٹ پہنے ہوا تھا۔ دوسرے کے لمبے لمبے بال اور جن پر اس نے ربڑ بینڈ چڑھا رکھا تھا، وہ ایک ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ انہیں کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ میرے جیسا انڈین نواب اور ناز پرور ایک سخت حریف ثابت ہوگا؟ میں نے ایک پیر گھوم کے اس کے لات ماری جو اس کے پیٹ میں لگی۔ وہ بلبلایا اور پیٹ سنبھال کے جھکا۔ اتنی دیر میں دوسرا میرے قریب آ گیا تھا۔ میں نے سر جھکا کر اسے ٹکر ماری اور اپنے ساتھ گاڑی تک لے گیا۔ ایک دھماکے سے اس کا سر گاڑی پر لگا، وہ چکرا گیا۔ اتنی دیر میں پہلا حملہ آور سنبھل گیا تھا۔ اس نے پیچھے سے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے پوری قوت سے دائیں اور بائیں کوہنی کو پیچھے مارا۔ وہ چکرا کے مجھے چھوڑنے پر مجبور ہوا، لیکن عین اس وقت جب مجھ پر جنون کا غلبہ تھا اور میں ان دونوں کی گردن توڑ دیتا، ایک فائر ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے گولی نے میرے کان کو چھوا ہو۔ اسٹاپ اٹ ورنہ میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ یہ آواز شوفر کی تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے محسوس کیا کہ اس نے جو کہا وہی ہوگا۔ دوسری گولی شاید میرا بھیجا نکال دیتی اگر میں نے بر وقت غوطہ لگا کے ڈاج نہ کیا ہوتا۔ اب میرے لیے شوفر کے ہاتھ سے 2 مہلک احتیاط پہلے لینا ضروری ہو گیا تھا جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کشمکش میں ایک جوتا میرے پیروں سے نکل گیا تھا۔ فائر ہوا تو میں زمین پر تھا اور وہ جوتا میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اسے میں نے اندازے سے کھینچ کے مارا مگر وہ نشانے پر جا لگا۔ ریوالور اس نمک حرام کے ہاتھ سے نکل گیا اور مجھے اتنی مہلت مل گئی کہ اٹھے بغیر مینڈک کی طرح پنجوں کے زور پر جس لگا کے اس کے پیر پکڑ لوں۔ وہ اس وقت پلٹا ہی تھا کہ ہاتھ سے نکل جانے والے ریوالور کو اٹھا لے۔ میرے ہاتھ میں اس کا ایک پیر آیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا تو میں اس کے اوپر تھا۔ ایک ہاتھ سے میں نے اس کی گردن کو کوہنی سے جکڑ لیا۔ وہ بیل کی طرح ڈکار رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ تم نے ذرا حرکت کی تو تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی، میں نے کہا۔ وہ ساکت ہو گیا، مگر تم یہاں سے بچ کر نہیں جاؤ گے۔ اب ریوالور اس کے نیچے آ گیا تھا۔ میں نے دوسرا ہاتھ نیچے ڈال کے ریوالور نکالا اور نیچے دبے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا، لیکن میرے اٹھنے سے پہلے اس کے 2 ساتھیوں میں سے ایک نے کسی لوہے کی سلاخ کے ساتھ مجھ پر وار کیا۔ اگر میں ساکت ہوتا تو سلاخ میری گردن پر لگتی۔ میری حرکت میں ہونے کی وجہ سے سلاخ میرے ہاتھ پر لگی۔ ریوالور خود بخود میری گرفت سے نکل کے گاڑی کے نیچے جا گرا۔ درد کی شدت سے میرا ایک ہاتھ تقریباً ناکارہ ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے سلاخ کو تھام کے ایک جھٹکا دیا تو حملہ آور کا توازن بگڑ گیا اور وہ شوفر سے ٹکرا گیا جو زمین پر سے اٹھنے کی کوشش میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں گر گئے۔ مجھے اتنی مہلت کافی تھی۔ ایک ابھی اٹھ رہا تھا کہ میری کک اس کے منہ پر لگی۔ وہ پلٹ کے گرا۔ میری دوسری کک نے شوفر کو تارے دکھا دیے۔ میرے دائیں پیر کی بوٹ کی بھرپور ضرب اس کے سر پر لگی اور وہ کھڑا ہونے کی کوشش میں گھٹنوں کے بل چھومتا ہوا الٹا ہو گیا۔ یس، اب کون آ رہا ہے مقابلے پر؟ میں نے اپنے حریفوں کو انوائٹ کیا۔ کم آن،
आओ एक साथ आओ अगर आ सकते हो। एक तो कुछ फासले पर बेहस हरकत औंधा पड़ा था। गालिबन इसके सर की चोट ऐसी थी कि इसका मगज अंदर से हिल गया था और वो बेहोश हो गया था। बाकी तो अपने पैरों पर सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। वो दाएं बाएं डोल रहे थे। एक के होंठ फट गए थे, दूसरा अपनी नाक से बहने वाले खून को कोहनी रगड़ के साफ कर रहा था। यू डर्टी सन ऑफ अ बिच, मैंने अपने शोफर को मुखातिब किया। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुमने क्या समझा था कि मैं बहुत आसान शिकार हूँ? क्योंकि मैं बदमाश नहीं हूँ, प्रिंस और नवाब हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, नमक हराम कुत्ते, मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ। तुम हमें पुलिस के हवाले कर सकते हो। वो घर आया। पुलिस? मैंने पाकिस्तानी फिल्मों के विलन मसनूई कहका लगा का वाकई बेहद मुस्तैद है लंदन की पुलिस और बड़ी शोहरत है इनकी कारकर्दगी की। अब देखना बाकी ये है कि वो तुम्हारी लाशों का सुराग लगाने में कितना वक्त लेते हैं। ये एक चैलेंज होगा इनके लिए। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? देखो मेरा कोई कसूर नहीं, इसने मुझे मजबूर किया था। शोफर का साथी मिन्नत से माजर पर आ गया। शोफर घर आया। शट अप यू इडियट, ये खाली खुली धमकी नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की रिपोर्ट करेगा। कैसे साबित करेगा अदालत में कि हमने इस पर हमला किया? जो मैं करूँगा वो तुम देखोगे और भुगतोगे। तुम सारे लंदन के बड़े बदमाशों में शुमार करते हो ना खुद को। अभी तुमने पाकिस्तानी बदमाश नहीं देखे। मैंने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और चीफ का नंबर मिलाया। लाहौर के शोफर ने अपने तीसरे साथी को तशवीश से देखा। क्या वो मर गया है? जाके देखो, बहुत देर से औंधा पड़ा है। मैंने इसे वार्निंग दी, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। वो मर गया है, कुछ देर में तुम भी मर जाओगे, फिर इसकी फ़िक्र क्यों? अगर वो गन मेरे हाथ में आ जाए, शोफर ने गाड़ी के नीचे देखा, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मरना तुम्हारा मुकद्दर हो गया है। वरना निशाना ख़ता क्यों होता तुम्हारा? हाँ गुलाम अली, कहाँ हो तुम? आप हुक्म करें सर। गाड़ी लेकर निकलो, खामोशी और बिल्कुल राजदारी से। जनूबी लंदन की तरफ आओ, रास्ता मैं बताता हूँ। हाँ, निकला तो मैं कहीं और जाने के लिए था, यहाँ कैसे पहुँच गया? जब तुम आओगे तो बताऊँगा। अब रास्ते की डायरेक्शन लो, मैं समझाता हूँ। तुम भी यहाँ पहुँच जाओगे। लंदन तुम्हारा अच्छी तरह देखा बाला है। मेरे सामने एक कॉफ़ी हाउस है, सड़क के पार, और ग्रीन बेकरी है। जितनी तफसील मेरे जहन में थी वो मैंने गुलाम अली को बता दी। इसके बावजूद मुझे शक था कि मैंने कुछ मिस कर दिया होगा। मैं फाइल देख रहा था, शायद कुछ मोड़ मेरी नज़र न देखे हों। मुलज़िमों के चेहरे की तंतिया मुस्कुराहट से ज़ाहिर होता है कि मैंने पता समझाने में नाकाम हो गया हूँ, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। गुलाम अली इस इलाके में यहाँ जाए यही काफ़ी है। इसने कहा था कि ज़रूरत महसूस हो तो वो फ़ोन कर लेगा। शोफर का साथ देने वाला ज़्यादा खौफज़दा और परेशान था वो, क्योंकि खेल उल्टा हो गया था। वो समझ रहे थे कि आसानी से मुझे ठिकाने लगा देंगे। इनका भी कोई प्लान होगा जिसकी कामयाबी का इन्हें पूरा यकीन होगा। वो इस सूरत हाल से ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थे, मगर इन्हें कैसे मालूम हो सकता कि जब मैंने 4 साल लंदन में मुलाजमत की तो अय्याशी के साथ साथ ये काम भी किया कि शौकिया अपने हाथ पैरों को भी चलाना सीख लिया था। लंदन के लोफर गंजे एशियाई बाशिंदों और बिलअमूम और पाकिस्तानी वो खास दुश्मन थे। वो इनको आते जाते अकेले ही घेर लेते थे। सिर्फ अपना दिफा करने के लिए मैंने एक मार्शल आर्ट सिखाने वाले के दाखिला ले लिया था। क्लासेस मैंने बाकायदगी से अटेंड नहीं की थी, मगर मेरे इंस्ट्रक्टर मुतमईन थे कि मैंने ब्लैक बेल्ट लेने की कुदरती सलाहियत रखता हूँ। चुनांचे आखिरी मरहले में जब मुझे ट्रेनिंग मुलतवी करके वापस पाकिस्तान आना पड़ा तो वो खासे मायूस हो गए थे। अब मैंने जाए वारदात का जायज़ा लिया। ये 8 फुट ऊंची दीवार और फौलादी गेट वाला अहाता शायद 1000 मुरब्बा गज का होगा। इसके आखिरी हिस्से में सिर्फ एक कमरा बना हुआ था जो यहाँ खुला पड़ा था। बाकी रकमें तामीराती सामान ढेर था। ज़मीन खोदने वाला एक्सकोरेटर, जिसका आगे को झुका हुआ तवील फौलादी बाजू तारकोल की पक्की सड़क को भी रुई की तरह उधेड़ सकता है। इसके आगे वाले एक छोटे टायर की हवा निकल चुकी थी। वहीं एक कंक्रीट मिक्सर खड़ा था। बहुत सी लोहे और लकड़ी की सीढ़ियाँ और शटिंग में इस्तेमाल होने वाले तख्ते बड़े थे। एक तरफ स्टोन क्रश का ढेर था, दूसरी तरफ रेत का। बारिश पड़ने से रेत जम गई थी और इसमें कहीं कहीं से खुर्द घास सर निकाल रही थी। इससे अंदाज़ा होता था कि अरसा दराज से तामीराती कंपनी ने साजो सामान का इस्तेमाल नहीं किया। कंपनी या तो बंद हो चुकी थी, लेकिन ये जगह इन्हीं के कब्जे में थी। यहाँ इस जगह का बेहतरीन इस्तेमाल ज़ेर गौर था। गाड़ी अंदर लाने के बाद गेट किसने बंद किया ये मैंने नहीं देखा था। दीवार के पीछे सड़क पर से ट्रैफिक के गुजरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मुझे 2 ही साइन बोर्ड दिखाई दे रहे थे जिनका हवाला मैंने गुलाम अली को दिया था। शोफर के साथ मैंने बेचैनी से पहलू बदला। आखिर तुमने क्या सोचा था? देखो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा हमें जेल भिजवा सकते हो। मैं दोबारा जेल काट आया हूँ, वो घर से ज़्यादा बुरी जगह नहीं। मैंने कहा, जगह ये भी बुरी नहीं, थोड़ी सी कोशिश है कि हम ये मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये फौलादी हाथ काम करे तो 2-3 बार मैं तुम्हारे लिए खासी गहरी कवर खोद सकता हूँ। मुश्किल से 2-3 मिनट। वही मिट्टी तुम पर डाल के ये किंकरियों का ढेर तुम्हारे मदफन पर मुंतकिल करने में कितनी देर लगेगी? आधा घंटा बस। इसके बाद हम चले जाएंगे। ये जगह ऐसी ही रहेगी, ना जाने कब तक। अव्वल तो यहाँ कोई आने से रहा, आया तो इसे ये काट कबाड़ और फालतू सामान इसी हालत में पड़ा दिखाई देगा। शोफर का साथी दहशत से चिल्लाया, देखो ऐसा मत करो, मेरी बीवी है और एक बच्चा है।
بچہ ایک ہی ہے سر، اس کا مطلب ہے بیوی جوان ہوگی، مل جائے گا اسے کوئی۔ بچے بن ماں باپ کے بھی پل جاتے ہیں، تم ان کی فکر مت کرو۔ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ مجھ سے غلطی ہوگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں پھر لالچ میں آ گیا تھا۔ اس حرامی نے مجھے 500 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا تھا، اسے میں نے بھی 1000 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر میرے پیسے تو بچ گئے۔ تمہیں 500 پاؤنڈ مل سکتے ہیں اگر تم اپنی سائڈ بدل، جیسے ہاف ٹائم کے بعد فٹ بال میں ہر ٹیم سائڈ بدلتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلایا۔ تو میرے ساتھ آ جاؤ، جو کام اس کے لیے کر رہے تھے میرے لیے کرو، مار ڈالو اس کو جس نے تمہیں مشکل میں ڈالا۔ کم آن، سوچنا نہیں، کام وہی ہے، معاوضہ بھی وہی مل رہا ہے، اور میری طرف سے یہ ضمانت بھی کہ پھر تم ہاتھ چھاڑ کے یہاں سے ایسے جا سکو کہ جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تم ضرور دوستی کے بارے میں سوچ رہے ہو، اس لیے تذبذب کا شکار ہو، مگر یہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے جس نے تمہیں اس مشکل میں ڈالا؟ اور 500 پاؤنڈ دینے والا دوست ہوتا ہے تو پھر مجھے اپنا دوست مانو۔ اس نے اپنے آنسو آستین سے صاف کیے اور بولا، اوکے۔ شوفر دھاڑا، کیا تم مجھے قتل کرو گے اس کے لیے؟ سوری پال، میں مجبور ہوں کہ اپنے لیے سوچوں، بے شک یہ کمینگی اور خود کرتی ہے۔ اسی وقت گیٹ آہستہ سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اندر آنے والا غلام علی تھا۔ اطمینان سے چلتا ہوا آیا اور ایک نظر میں اس نے ساری صورتحال کو سمجھ لیا۔ میں نے کہا، تم کیسے آئے ہو؟ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ وہ باہر کھڑی ہے سر، کچھ فاصلے پر۔ اس نے چابی میری طرف بڑھائی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے گیٹ کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، ان تینوں کو لے جاؤ اور 2-4 دن مہمان رکھو، ان کی اچھی خاطر مدارت کرو۔ یہ لوگ مجھے یہاں گاڑنے کے لیے لائے تھے۔ آپ جائیں سر، جو گاڑی میں لائے ہوں وہ لے جائیں۔ میں نے کہا، یہ ہمارے وفادار شوفر کا دوست ہے اور تعاون پر آمادہ ہے، کہتا ہے لالچ میں غلط کام پر راضی ہو گیا تھا۔ غلام علی نے اسے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے آیا۔ آئی ایم سوری۔ غلام علی نے ہاتھ گھما کر اس کے سر پر ریوالور مارا، وہ وہیں گر گیا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، آپ جائیں سر، آپ کی گاڑی میں لے آؤں گا۔ میں نے باہر جاتے ہوئے گیٹ برابر کر دیا۔ دوسری گاڑی تقریباً 100 گز دور موجود تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور جہاں جانے کے لیے روانہ ہوا تھا وہ جگہ کس طرف ہوگی۔ تاہم یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ لندن میں رہنمائی کے لیے نشانات اور نقشے قدم قدم پر موجود ہیں۔ یہ بات عموماً کہی جاتی ہے کہ لندن میں اگر کوئی کسی سے پتہ یا راستہ پوچھتا ہے تو اسے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں، یا وہ شخص انگریزی نہیں پڑھ سکتا، یا یہ شہری انتظامیہ کے نااہلی ہے۔ اجنبی کی عملی رہنمائی کے لیے ایک مستعد اور دوستانہ رویہ والی پولیس تو ہر جگہ ہی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ اچانک اور انتہائی غیر متوقع انداز میں ہوا، اس میں بے عزتی کے احساس اور اشتعال انگیزی کے علاوہ ایک پہلو قانونی پریشانی کا بھی تھا۔ اس نمک حرام شوفر کی یہ بات غلط نہیں تھی کہ اس کیس کی رپورٹ کرنے میں، ثبوت اور شہادت فراہم کرنے کے بعد ملزم کو مجرم ثابت کرنے میں پریشانی اضافی تھی۔ جرم سے انکار تو سب ہی کرتے ہیں، لیکن پولیس سب معلوم کر لیتی ہے۔ مجرموں کو یقینی سزا ہوتی، مگر اس وقت تک ہر پیشی پر میری عدالت میں حاضری ضروری تھی۔ پھر وکیل، دفاع کی جرح اور میرے وکیل کی فیس، کیس کرنے میں بھی جھنجھٹ ہے، اگرچہ ہمارے ملک کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا پاکستان میں طاقتور ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت رشوت کی ہے، پھر تعلقات کی۔ جو خود وزیر، سفیر یا پولیس اور فوج میں عہدے کے ساتھ جنرل لگاتا ہو، اس کی تو شان ہی اور ہے۔ میں قانونی چکر میں پڑ جاتا تو پھر دستور کے مطابق چلنا لازمی ہوتا۔ میں پہلے مقدمات سے گلو خلاصی پر خدا کا شکر بجا لا رہا تھا، نیا مقدمہ کھڑا کرنا خود میرے پاؤں کی زنجیر بن سکتا تھا۔ خیر، ابھی تو پاکستانی اسٹائل سے چیف خود ہی تفتیش کرے، خود ہی مدعی بنے، خود ہی عدالت لگا کے خود ہی سزا دے اور پھر فیصلے پر عمل درآمد کرائے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا ملزم کا دماغ کس حد تک درست ہوا ہے۔ صراط مستقیم سے بھٹکنے کا نتیجہ 1 گھنٹے 40 منٹ کا زیاں کی صورت میں نکل چکا تھا۔ اب ضروری تھا کہ خانقاہ پہنچ کے علیشہ سے ملنے سے پہلے دوبارہ اپائنٹمنٹ لے لی جائے، ورنہ وہاں پہنچ کر پتہ چلے گا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر کبھی تشریف لائیں وقت پر۔ میں نے نمبر ملایا، رابطہ ہونے پر کہا، آئی ایم سوری، مجھے 1.5 گھنٹہ قبل سسٹر علیشہ سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی، لیکن میں وقت پر نہ پہنچ سکا۔ میں ایک معمولی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ کیا میں اب آ سکتا ہوں؟ اللہ تم پر رحم کرے، میں بھی پوچھ کے بتاتی ہوں۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 5 منٹ بعد اس نے کہا کہ میں آ سکتا ہوں، سسٹر علیشہ میری منتظر ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی ایک پولیس مین کے پاس روک لی۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور پھر جیب سے ایک نقشہ نکالا۔ اس وقت آپ یہاں ہیں۔ اس نے گلیوں سڑکوں کے جال پر ایک جگہ انگلی رکھی، پھر اس نے آگے کے راستے کی وضاحت کی۔ اس کا خیال تھا کہ میں نووارد ہوں۔ جب میں نے بتایا کہ میں پہلے بھی 4 سال لندن میں گزار چکا ہوں تو اسے کچھ اطمینان ہوا، ورنہ لگتا یہ تھا کہ مجھ سے زیادہ وہ پریشان ہے۔ 1 گھنٹے بعد میں شہر کے مشرقی حصے میں تھا، جو زیادہ سرسبز اور پرسکون تھا۔ پولیس مین کی ہدایات کو میں نے ذہن میں رکھ کر لیا تھا اور واضح نشانیاں دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ 2 فرلانگ دور ہی مجھے کلیسا کا مینار نظر آ گیا۔ ارد گرد دوسرا کوئی چرچ نہیں تھا۔ 2 منٹ بعد میں نے ایک سرسبز ہموار اور کشی ہوئی باڑ دیکھی۔ ایک جگہ خالی تھی، وہ کنکر بچھی پتلی سی، لوگ اندر جا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب سبز قالین کیسے خوشنما لان تھے، ان پر سیاہ سفید لباسوں والی راہبات اور دلربا رہی تھی یا باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے گاڑی کو ایک دیوار کے ساتھ روکا۔
जहाँ पहले से चंद कारें, एक एम्बुलेंस और एक ट्रक मौजूद थे। तो सीढ़ियाँ चढ़ के मैंने बरामदे तक पहुँचा और हाल के मरकजी दरवाजे के सामने से गुजरा तो मुझे अंदर की किसी आखिरी रस्म अदा किए जाने का मंजर दिखाई दिया। सामने एक दरवाजे पर ऑफिस की तख्ती लगी हुई थी। मैंने अंदर जाके अपनी आमद का मकसद बताया। पाकीज़ा सूरत वाली जवां साल राहबा ने मुझे दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा और एलिशिया को मुतला करने अंदर चली गई। वो खुद भी मेरे अंदाजे के मुताबिक 25-28 साल की होगी। न जाने इसने क्यों ये फैसला किया होगा कि इसे तमाम उम्र शादी नहीं करनी, घर नहीं बसाना और ख़ुद को एक आम औरत को मिलने वाली तमाम खुशियों और लज्जतों से दूर रखना है। वो और इस जैसी सैकड़ों हज़ारों एलिशिया जब राहिबा बनती हैं तो दुनियावी ज़िंदगी से मुँह मोड़ लेती हैं। यकीनन इसके पीछे नफ्सियाती और माशरती अवामिल होते होंगे, लेकिन इनका मजहब इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम में दुनियावी ज़िंदगी को तर्क करने का कोई तसव्वुर नहीं, मगर हम कौन कि किसी के अकीदे पर अपनी अकल के मुताबिक अच्छा बुरा होने का लेबल चस्पा करें। 10 मिनट बाद एलिशिया आई तो मुझे एक सहनी सदमा हुआ, क्योंकि मेरे तसव्वुर के बरखिलाफ मेरे सामने एक माजूर राहिबा थी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। इसे दूसरी राहिबा चलाते हुए अंदर लाई। मैं उठ खड़ा हुआ और चलना में खामोशी में गुजर गए। मुझे मालूम नहीं था कि तुम व्हील चेयर पर हो। मुझे बहुत दुख हुआ। इसने सोगवार मताने से कहा, खुदा की यही मर्जी है। मैंने कहा, क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, वो बोली और पलट के अपने माउन से कहा कि थैंक यू। व्हील चेयर को मैंने संभाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ दरवाजे तक ले गया। बरामदे में एक जगह रैंप इसी मकसद के लिए बनाया गया था। व्हील चेयर को मैंने एहतियात से नीचे उतारा और लान पर ले गया। एलिशिया का चेहरा स्पॉट था, लेकिन दुख इसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में काजल की तरह बस गया था। मुझे अंदाज़ा था कि दुख और गम के जज्बात ने इसके सीने में भी किसी घुटन पैदा कर दी होगी। ऐसे ही घुटन ने मेरे लिए भी सांस तक लेना दुश्वार कर दिया था। वहाँ कुर्सी कोई नहीं थी। मैं सीमेंट की बनी हुई बेंच पर बैठ गया। वो मेरे सामने दोनों हाथ गोद में रखे अपने पैरों को देखती रही। बिलाखिर मैंने कहा, एलिशिया ऐसा क्यों किया तुमने? अब मैं मुतमईन हूँ कि ये तकदीर के खुदाई फैसले हैं, इनको कबूल कर लेने में आफियत है। इस पर हम बात नहीं करेंगे। मैंने तुमसे कलीसिया की तालीमात डिस्कस करने नहीं आया हूँ और मैंने तुम्हें मुलाकात की इजाज़त इसलिए नहीं दी थी कि तुम मुझसे इन दुनियावी मामलों पर बात करो जिनसे अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन तुमने ज़्यादती मेरे साथ की है। वो मामलात मेरे सुपुर्द कर दिए हैं, मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्ज़ी जानने बगैर। क्यों एलिशिया? कुछ देर बाद बोली, इसलिए कि और कोई मुझे अपनी जगह लेने के लायक नज़र नहीं आया। एक एहसास इत्मीनान का था कि मैं ना सही तुम सही, एक ही बात है। कैसे एक बात है? ऐसा मुझे लगा। मैं क्या बताऊं कि क्यों लगा। मैंने कहा, ये तुमने सज़ा दी है मुझे आयशा। मिस्टर रफ़ीक, मैं सिस्टर एलिशिया अर्नेस्ट हूँ, मेरे लिए नहीं। मैंने बरमीत कहा, फिर मैं चलती हूँ। इसके हाथ व्हील चेयर की तरफ बढ़े। ओके, आई एम सॉरी। देखो, मैं समझता हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसने नफ़ी में सर हिलाया। पहले मैं भी समझती थी कि सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन यहाँ मदर एमली ने मुझे समझाया कि हम इंसान बिला वजह तावीलों में उलझे हो रहते हैं और अपने लिए परेशानियों के असबाब पैदा करते हैं। अगर हम समझ लें कि सब खुदाई फैसले हैं, ना अच्छे होते हैं ना बुरे, अगर अपनी मुसलहत रखते हैं। मैंने कहा, ये तो हमारा भी अकीदा है, मगर एलिशिया, क्या तुम मेरी तसल्ली के लिए कह सकती हो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है दिल से? फिर वही बात, हम इंसानों को इख्तियार कहाँ हासिल है? ये एक अलग मुश्किल थी कि हर बात का जवाब एक मखसूस हवाले से देने लगी थी। इसने चर्च की तालीमात को एक ढाल बना लिया था, क्योंकि ख़ुद कुछ ना सोचने और कुछ ना कहने से वो परेशानी से दूर और महफूज हो जाती थी। वो मुझसे दुनिया और इसके मामलात पर बात ही नहीं करना चाहती थी। देखो एलिशिया, प्लीज़ मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। मैं हरगिज़ तुम्हारे पास ना आता अगर मेरे जहन में पैदा होने वाले सवालात का जवाब कहीं और से मिल सकता। तुम्हारी माँ होती या बाप कुछ दिन और ज़िंदा रह जाता। बिल्कुल आखिरी वक्त में जब कहने सुनने की गुंजाइश ही न थी, इसने अपना सब कुछ मेरे हवाले किया और चला गया। अभी तक किसी ने भी मुझे ये बताना ज़रूर नहीं समझा था कि तुम अपने पैरों पर चलने से कासिर हो और इस हालत में कितना अरसा गुजार दोगी। ये जवाब नहीं चाहिए मुझे कि जब तक खुदा को मंजूर होगा। मैं मेडिकल एक्सपर्ट की राय जानना चाहता हूँ। आर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन क्या कहते हैं? क्या तवक्का रखते हैं कोई इलाज कारगर होगा? कितना अरसा लगेगा? इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर बहुत पुरउम्मीद हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी के मोहरों को नुकसान नहीं हुआ था। थोड़ा सा टिश्यूज़ मुतासिर हुए जो दोनों तरफ से सहारा और ताकत फराहम करते हैं। कुछ दवाओं से और कुछ फिजियोथेरेपी से फ़ायदा होगा। 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बाद मैं अपने पैरों पर नॉर्मल लोगों की तरह चल फिर सकूँगी। एहतियात और इलाज दोनों जारी रहना ज़रूरी हैं, वो मैं कर रही हूँ। बाकी ज़ाहिर है अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने कहा, ये मेरे लिए इत्मीनान की बात है एलिशिया, कि ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने साल बाद तुम सब वो मुझसे वापस ले लो जो तुम्हारा है। अब ये कैसे हो सकता है? तुम अपना फ़ैसला बदल भी सकती हो। मैं 1 साल तक तुम्हारे लिए सारे मामला संभाल लूँगा जब तक तुम बिल्कुल सेहतमंद नहीं हो जाती। रफ़ीक, ये दुनियावी फ़ैसला नहीं है जो मैं अपनी मर्ज़ी से रोज़ बदल सकती हूँ। अब तुम जो चाहो करो। मैं आइंदा कभी इस मसले पर बात भी करना नहीं चाहती, और लगी लिपटी रखने से क्या फ़ायदा। मैं फिर तुमसे नहीं मिलूँगी। मुझे फ़ोन भी मत करना। जो दुनिया मैंने छोड़ी है वो छोड़ दी, इसमें तुम खुश रहो। मैंने अफसोस से सर हिलाया। मेरी जगह खुद को रख कर जवाब दो, क्या तुम खुश रह सकती थी? फ़र्ज़ करो
مفروضات کی نہیں حقیقت کی دنیا ہے۔ اچھا اب تم جاؤ۔ میں نے کہا الیشیا ایک بات یاد رکھنا، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے تم سے شادی نہیں کی اور یہ احساس جرم اپنی جگہ ہے، لیکن آئندہ جب بھی تمہیں ضرورت محسوس ہو تو سمجھنا میں تمہاری ہر آزمائش میں پورا اترنے والا مخلص دوست ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں میں خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤں گی۔ انسان کا سہارا کمزور ہوتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اس نے ہاتھوں سے ویل چیئر کے پہیے کو گھمایا۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ سب جو تمہارا تھا تمہارا ہی رہے گا ہمیشہ۔ قانون کی بات چھوڑو، اخلاقی حق افضل ہے۔ نہیں، یہاں رہتے ہوئے مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ تم خود کو بلا وجہ عذاب میں نہ ڈالو، بھول جاؤ گزرے ہوئے وقت کو اور مجھے بھی۔ یہ ناممکن ہے میرے لیے۔ میں نے کہا گاڈ بلیس یور فیک۔ اس نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا اور آہستہ آہستہ ویل چیئر کو بڑھا کے آگے لے گئی۔ انتہائی دکھ، اذیت اور ندامت کے احساس سے بوجھل دل لیے میں آفس سے نکلا تو ایک میٹرن میرے ساتھ چلنے لگی۔ مسٹر رفیق، مجھے کچھ کہنا تھا تم سے۔ یو سی، ابھی سسٹر الیشیا کے دنیاوی اثاثوں کی منتقلی کے قانونی معاملات طے ہونا باقی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے بعد تم ان کے مالک ہو جاؤ گے، اس لیے آج تم کو ملاقات کی اجازت دی گئی کہ تم اہم امور پہ مشورہ کراؤ، ورنہ اس رومن کیتھولک مونسٹری میں کسی دنیاوی رشتے کی بنیاد پر کسی راہبہ سے ملاقات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ چرچ کے قواعد و ضوابط بہت سخت ہیں۔ میں نے کہا گستاخی معاف ہولی مدر، کہیں آپ تو ان کا سختی سے استعمال نہیں کرتی؟ اس کے چہرے پر ناگواری کا خفیف سا احساس نظر آیا۔ ایک راہبہ اگر اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے لیے وقف کر دے تو اس دنیا کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ تھوڑا بہت تعلق بھی ارادوں کو غیر مستحکم کرتا ہے، لیکن تمام قانونی معاملات ایک ملاقات میں تو طے نہیں کیے جا سکتے۔ اس نے سر ہلایا۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن قانونی مسائل پر بات کرنے کے لیے قانونی مشیر ہی کو آنا چاہیے، تم کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ الیشیا اب تمام عمر باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی، ایسا تو جیل میں ہوتا ہے۔ آخر طبی معائنے، مشورے اور فزیو تھراپی کے لیے اسے ہاسپٹل جانا ہوگا۔ میٹرن کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کی نمایاں ہو گئی۔ نو مائی سن، ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ خود یہاں آ جاتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی سوال کرتا وہ پلٹی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر غائب ہو گئی۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو ذہنی طور پر لارڈ ایڈنس کے شوفر کی بدماشی کو بھولا ہوا تھا۔ اب ایک افسردگی تھی اور ندامت تھی، جھنجھلاہٹ اور بے بسی کا احساس تھا جس نے مجھے مغلوب کر لیا تھا۔ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر دکھ اور ناکامی ایک خلش بن جاتی ہے، اور یہ احساس پیچھا نہیں چھوڑتا کہ ہم نے یوں کیا ہوتا یا ایسے نہ کیا ہوتا تو اس ساری خرابی سے بچنا ممکن تھا، لیکن غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ میں کیسے جان سکتا تھا کہ فریال کے عشق کی دیوانگی اور عہد و وفا پر قائم رہنے کے چکر میں آج عائشہ کو ٹھکرا کے میں کیسے بھیانک نتائج رکھنے والی غلطی کر رہا ہوں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب فریال مجھے چھوڑ کے شو بزنس کی مارکیٹ میں اپنے حسن و شباب کی دکان سجا لے گی، اور یہ عائشہ جو میرے لیے اپنا گھر، مذہب اور ملک سب کچھ چھوڑنے پر تیار تھی، اس دنیا اور سارے دنیاوی اثاثوں کو چھوڑ کر راہبہ بن جائے گی۔ 120 ملین پاؤنڈ بھی مجھے دے دے گی اور خود ایک ویل چیئر پر خانقاہ کی بے رنگ دیواروں میں قید تنہائی کا عذاب قبول کر لے گی، اور تب میرے ساتھ اس پشیمانی کا ہر لحظہ ڈسنے والا آزار ہوگا کہ اس تمام خرابی کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے فریال کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، لیکن اس کی سزا عائشہ کو ملی۔ پھر آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا گیا اور میرے خیالات کا ایک ہی سمت میں بہنے والا طوفانی دھارا تھم گیا۔ جب میں نے گاڑی کو ارنسٹ پینشن کے اندر کھڑا کیا تو میری جسمانی توانائی بھی میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ذہنی طور پر میری قوت برداشت کا گراف زیرو پر آ گیا تھا۔ میں سیدھا اندر گیا اور جوتوں سمیت بیڈ پر گر گیا۔ نور کو میرے آنے کی خبر کچھ دیر بعد ہوئی۔ جب اس نے میرے قریب آ کے پریشانی میں میرا نام لیا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ وہ میرے پاس گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی۔ رفیق، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سر ہلایا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے تھوڑے سے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ اچھا تو سو جاؤ، میں سر دبا دیتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ میں منہ دھو لوں، تھکن دور ہو جائے گی۔ نہیں، تم نہا لو، میں کھانا لگواتی ہوں، چلو اٹھو۔ ایسا کرو، کھانا یہیں منگوا لو، ہم دونوں ہی تو ہیں۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی کے ٹب میں 10 منٹ بیٹھنے سے مجھے بڑی فرحت حاصل ہوئی۔ پھر ٹھنڈے پانی کے شاور نے میری سستی دور کر دی۔ اس وقت مجھے احساس ہوگا میں کتنا بھوکا ہوں۔ صبح سے ناشتے کے بعد میں نے کچھ بھی تو نہیں کھایا تھا۔ ٹٹ کر کھانے کے بعد میں نے بلیک کافی کا ایک مگ بھی چڑھا لیا تو میں ایک بار پھر اتنا ہی فٹ ہو گیا تھا جتنا صبح گھر سے نکلتے وقت تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں نور کو اپنے پریشانی کے دونوں اسباب بتا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک معمولی ملازم جانثاری میں اس حد تک بڑھ سکتا ہے۔ اس کے جذبات اس حد تک مجروح ہو سکتے ہیں۔ یہ جانثاری نہیں، دیوانگی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہو، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویسے اس کے دماغ میں یہ بات سما گئی تھی کہ وہ جس خاندان کا نمکخوار تھا اس کو ارنسٹ ہاؤس سے نکالنے والا میں ہوں، اور یہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس پر میرا قبضہ ہو، جسے قانون بھی مانے۔ اس محل میں جہاں ایک عالی نسب خاندانی اور سفید فام لارڈ کا خاندان آباد تھا، اس پہ میرے جیسا رنگ دار نودولتیہ دندناتا پھرے، جو کل تک اس کی طرح محض ایک تنخواہ دار ملازم تھا۔ لیکن تمہیں جان سے مار دینے کا فیصلہ اس نے کیسے کر لیا؟
آخر وہ ڈرائیور ہی تھا۔ اندازہ کر لو کہ اس کی نفرت کے جذبات میں کتنی شدت ہوگی، جو ابتدا میں ایک چنگاری تھی پھر رفتہ رفتہ آتش فشاں بن گئی۔ سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے تھا، وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کی کیا مجال کے مالکوں کے نجی معاملات میں بولتا۔ مگر اس ساری خرابی کے بعد مالک میں بنا۔ اس کے دماغ نے فیصلہ کیا کہ جب اصل مالک نہ رہے تو پھر مجھے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ قتل کتنا سنگین جرم ہے، یہ نہیں سوچا اس نے، یہ خیال نہیں آیا کہ میں پکڑ جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نور، جذبات انسان کو اندھا اور اس کی عقل کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا رہا کہ میں کس طرح چارج لے رہا ہوں، گھر کا، بزنس کا، کس طرح حکم چلا رہا ہوں۔ تم کیسے مالک بن کے نوکروں کو کمانڈ کر رہی ہو، انہیں نوٹس دے کر فارغ کر رہی ہو۔ جان آرنر جو اس کا قانونی مشیر تھا، لارڈ ارنسٹ کا، سب سے پہلے اس نے میری خدمت سے معذرت کر لی۔ یہ بھی محض تعصب کی وجہ تھی، اور اس نے کہا تھا کہ شاید ہاؤس کیپر بھی میری ملازمت جاری نہ رکھے، اسے لوسی کے جذبات کا اندازہ ہوگا۔ لیکن یہاں تو ایک ساتھ سب سے انکار کر دیا۔ میرا ملازم کہلانا ان کے لیے باعث توہین ہوگا۔ وجہ وہی، میں کوئی نجیب الطرفین رئیس زادہ نہیں اور کوئی گوری چمڑی والا بھی نہیں۔ میرا نوکر کہلانا ان کی بے عزتی ہوتی۔ اس حد تک نفرت کے اظہار کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ شوفر صاحب کا مزاج الگ ہوگا۔ ان کے دل میں نفرت کی آگ میرے لیے ایک فیل سے بھڑکتی جا رہی تھی کہ اب اس محل میں دیسی طور طریقے سے رہیں گے، ان کے گھٹیا ملازم ہوں گے، پھر تو میرا ہر کمرے کو لاک کرانا اور چابی اپنی تحویل میں لینا بھی اس سے گراں گزرا ہوگا۔ تم نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا، حرام حلال کا چکر چلا دیا تھا، شراب سے محل کو پاک کر دیا تھا۔ اتنی قیمتی شراب ہوگی جو تم نے ضائع کی۔ نوکروں سے کہا کہ لے جاؤ ورنہ فلش میں بہا دی جائے گی۔ لارڈ کے اعلیٰ ترین مہمانوں کو وہ شراب خصوصی مواقع پر پیش کی جاتی ہوگی، گویا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، خدا نخواستہ۔ تو اس کے بعد میرا نمبر تھا۔ نور سخت مدہوش نظر آ رہی تھی، دریں پہ چک شک۔ میں تو حیران ہوں کہ تم اب تک زندہ کیسے ہو، کسی نے تمہیں کھانے میں زہر کیوں نہیں دیا، زینے سے دھکا دے کر کیوں نہیں مارا؟ خیر، بچانے والا یہاں بھی وہی اللہ ہے۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی، میں پوچھتا ہوں غلام علی سے کہ آخر کہاں ہے؟ مجھے تمہارے اس فیصلے سے بہت سخت اختلاف ہے۔ یہ جو تم نے غلام علی کو اپنا باڈی گارڈ بنا لیا ہے وہ مجبوری ہے جان، میں بتا چکا ہوں، وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، اور اسی لیے میں اس کی طرف سے بہت محتاط بھی ہوں۔ آخر یہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ مجھے یہاں کے معاملات اتنی جلدی طے ہونے والے نہیں لگتے۔ کل جج کے سامنے پیشی ہے، وہ معاملہ کل ہی ختم ہو جائے گا، اس میں مدعی کوئی نہیں، لیکن اس کے بعد پراپرٹی اور بزنس تمہارے نام ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ ایک چیز قابو تو نہیں ہے نا؟ اتنی گاڑیاں ہیں، ایک کمرے میں وہ اسلحہ ہے جو لارڈ کے نام پر ہوگا، شکاری بندوقیں ہیں، نئی اور پرانی، پتہ نہیں کتنی اصلی ہیں کتنی صرف نمائشی ہیں۔ میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا، اسلحہ سارا میں حکومت کے حوالے کر دوں گا۔ ابھی تم نے فارم ہاؤس اور استبل نہیں دیکھا، گھوڑوں کا کیا کرو گے؟ بحر ظلمات میں دوڑاؤ گے؟ میں ہنس پڑا۔ ہاں یہی کیا ہے ہمارے آباء و اجداد نے، یہ گھوڑے یہاں ریس میں حصہ لیتے ہوں گے، ڈربی میں۔ یہ نہ میرا شوق ہے نہ میرے بس کی بات، انہیں میں کسی کو بیچ دوں گا۔ لیکن تمہارا خیال درست ہے، ان تمام مسائل کو سیٹل کرنے میں وقت لگے گا۔ خیر، درمیان میں سد بدائی کا چکر لگایا جا سکتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، 8 گھنٹے میں ادھر سے ادھر۔ تم یہ نہیں کر سکتے، شرط لگا لو مجھ سے۔ کیا نہیں کر سکتا؟ 2 کشتیوں کی سواری، دوہری شہریت چل جاتی ہے، 2 ملکوں کے کاروباری معاملات کیسے سنبھالو گے؟ پھر وہاں تمہارا سیاسی مستقبل ہے، جان تم ساتھ ہو تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور یہ مشکل ضرور لگتا ہے مجھے، ناممکن نہیں کہ علیشیا لوٹ آئے اور یہ سب واپس لے لے۔ تم واقعی سیریس ہو اس میں؟ میں نے ناراضگی سے کہا۔ اس میں مذاق کی کون سی بات ہے نور، یہ اسی کا ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ دیکھو میری جو چھٹی حص ہے نا، وہ کچھ اور کہتی ہے۔ میرے نقطہ نظر سے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی ہے، تمہارے لیے اس میں خطرے کی کون سی بات ہے پاگل؟ میرے سوا خطرہ کسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھنٹی تم خود بجا کے آئے ہو بار بار، وہ جو وارث اور مالک ہے لارڈ ارنسٹ کی، تمہیں اتنی فکر ہے اس کی؟ آخر کیوں؟ صرف اسی لیے تم نے سارا بوجھ اپنے ضمیر پر لے لیا ہے۔ تم خود کو مجرم اور خود کو قصوروار سمجھنے پر تلے ہوئے ہو، اور تمہارے ضمیر صاحب ہیں وہ جو چلا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں نے افسردگی سے اصرار کیا، تو خطرہ مجھے کیوں محسوس نہ ہو؟ تم کہیں ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی نہ سوچ لو؟ یہ خیال آ گیا تمہارے دل میں کہ تلافی ممکن ہے؟ کیا تمہارا وہی مطلب ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟ ہاں، ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ تم یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ جو کل نہیں ہوا اب ہو سکتا ہے، اور تم ایسا نہ سوچو۔ فرض کرو وہ تمہارے سامنے یہ شرط رکھ دے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ رہبانیت ترک کر کے واپس اپنی دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم میرے ساتھ رہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو نور؟ میں نے کہا ابھی آج وہ ہنسی۔ میں تو شروع سے پاگل ہوں تمہارے لیے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کبھی تمہاری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تم فریال کے تھے تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، علیشیا دوبارہ سہبارہ عائشہ بن کے تمہاری زندگی میں آ جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی تو میری مجبوری ہے۔ بند کرو اپنی فضول بکواس، تم دیکھنا یہ ہوگا کہ تم اسے مجبور کرو گے تو تمہاری مجبوری سے فائدہ ضرور اٹھائے گی، پھر تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا، تمہیں اس کی شرط ماننا پڑے گی۔ تم وہ جرم دوسری بار نہیں کرو گے
جو ایک بار پہلے کیا تھا تو آج تک پچھتا رہے ہو کہ یہ سب خرابی اسی وجہ سے ہوئی۔ وہ اب رو رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے۔ خدا کے لیے نور، مجھے غلط مت سمجھو، اب یہ ممکن نہیں کہ تمہاری جگہ کوئی اور لے سکے، میرا یقین کرو۔ یقین کر سکتی ہوں، اس نے میرے کندھے سے سر اٹھایا۔ اگر تم ایک وعدہ کر لو۔ کیسا وعدہ؟ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تم علیشیا کو یہ سب واپس کرنے کے خبر سے باز آ جاؤ۔ دیکھیں مجھے لالچ کوئی نہیں، اگر وہ خود آ جاتی ہے اپنا حق مانگنے تو اسے ضرور دے دینا، مگر اس کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نہیں مانتی تو نہ مانے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھو میں تم کو بیوقوف یا کوتاہ اندیش نہیں سمجھ رہی ہوں، اور نہ خود کو دور اندیش۔ یہی تمہارا مسئلہ ہے، تم سب پر اعتبار کر لیتے ہو، انسانوں پر بھی اور ان کی زبان پر بھی، کسی پر شک نہیں کرتے۔ کیا تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بس جلد بازی مت کرو اور اپنے معاملات کو دیکھو، سمجھو، اور ہر پہلو سے فیس ویلیو پر جو میں چیز نظر آتی ہے ہو سکتا ہے ویسی نہ ہو۔ تم نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا، تمہارے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ سب سے پہلے تمہارا اعتماد حاصل کر کے دھوکہ دینے والا کون تھا؟ تمہارا سب سے عزیز دوست اور وکیل فاروقی۔ تم اسے کیا سمجھتے تھے، وہ کیا نکلا؟ فریال کے عزائم کیا تھے؟ تم غور کرتے تو سمجھ میں آتے نا۔ پھر شہزاد نے کیا کیا؟ اب رابعہ کیا کر رہی ہے؟ کتنا اعتبار اور اعتماد تھا تمہیں اس پر۔ دیکھو ناراض مت ہونا میری بات پر، میں کوئی عالم غیب یا افلاطون ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہی ہوں، لیکن کل تمہاری اسی جذباتیت سے علیشا فائدہ اٹھائے گی۔ یہ دانہ ڈالا ہے اس نے تمہیں، تم پھنس جاؤ گے۔ میں نے کمزور تھا احتجاج کیا، میں اتنا اناڑی نہیں ہوں، تم اناڑی ہو، اس نے چلا کے کہا۔ تم کو ماننا پڑے گا ورنہ۔ میں ہنس پڑا۔ ورنہ تم کیا کرو گی؟ وہ میری آغوش میں گر گئی۔ میں ان سب کو قتل کر دوں گی جو تمہاری زندگی کو مشکل بناتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ انٹرکام کا بدر بجا سر، کام ہو گیا۔ غلام علی، میں نے کہا اور رسیور رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلا نمبر اسی خبیث کا ہوگا، بتا دینا اسے بھی، نور نے کہا۔ غلام علی ویٹنگ روم میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سر میں نے وہ گاڑی ایک سروس گیراج میں دے دی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کوئی خرابی ہو گئی تھی؟ خرابی تو کوئی نہیں تھی سر۔ اس نے ایک رسید میری طرف بڑھائی۔ یہ میرے پرانے شناسہ ہیں، ان کا رجسٹرڈ گیراج ہے۔ میں نے گاڑی گیراج میں جانے کا وقت صبح 10 بجے لکھوایا ہے۔ 10 بجے تو اس کے ساتھ نکلا تھا۔ یس سر، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ شوفر اکیلا گاڑی لے کر گیا تھا، اب دوسری گاڑی میں مس علیشیا سے ملنے گئے تھے۔ شوفر اس گاڑی کو گیراج میں چھوڑ کے کہاں گیا یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اسے شام کے وقت گاڑی واپس لانی ہے، دیکھیے وہ لاتا ہے یا نہیں۔ وہ معنی خیز طریقے سے مسکرایا۔ تو مجھے بتا رہے ہو کہ وہ نہیں لائے گا؟ آپ اس گیراج سے معلوم کریں گے جہاں تمام گاڑیاں سروس اور مینٹیننس کے لیے جاتی ہیں، وہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی گاڑی وہاں نہیں لائی گئی۔ ظاہر ہے اس کے بعد آپ کو تشویش لاحق ہوگی اور آپ اس کے گھر سے معلوم کریں گے وہ خود کہاں ہے۔ جب وہ گھر پر نہیں ملے گا تو آپ ہاؤس کیپر سے ذکر کریں گے اور وہ پولیس کو بتائے گی کہ ہمارا شوفر گاڑی کے ساتھ لاپتہ ہے۔ پولیس رات تک گاڑی کا سراغ لگا لے گی تاہم شوفر نہیں ملے گا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں مسکرا کے پوچھا، کیوں نہیں ملے گا؟ ملے گا، لیکن میدان حشر میں۔ میں چونکا۔ کیا تم نے اسے مار دیا؟ اس کی قضا آئی تھی کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ریوالور میرے ہاتھ میں ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر تم نے اس کی لاش کیسے ٹھکانے لگایا؟ میرے دماغ کی داد دیں سر، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک ایکسکوریٹور کھڑا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، بس اس کی بیٹری ڈیڈ تھی۔ میں نے اس میں گاڑی کی بیٹری لگائی تو وہ اسٹارٹ ہو گیا۔ میں نے اس کو چلایا تو کبھی نہیں، لیکن میرے ساتھ جو سلطانی گواہ تھے ان میں سے ایک آپریٹر رہا تھا، اس نے یہ کام آسان کر دیا تھا۔ اس کی مدد سے میں نے ایکسکوریٹر کے بازو کو گھمایا، وہاں کنکریٹ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میں نے سر ہلایا، ہاں، جو کنکریٹ مکسر بنانے کے لیے سیمنٹ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ میں نے اس ڈھیر کو ایک طرف سے ہٹایا، پھر وہاں زمین کھودی، ایکسکوریٹر کو فولادی بازو نے 2 بار مٹی نکالی تو اچھا خاصا بڑا گڑھا بن گیا۔ میں نے شوفر کی لاش اس میں ڈالی اور مٹی برابر کر کے اوپر کنکریٹ کا ڈھیر اسی میں ڈال دیا کہ سامنے سے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ وہ خوشی سے پھول گیا۔ سامنے سے دیکھا جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، نہ ایکسکوریٹر ہلا ہے، نہ وہ کنکریٹ کا ڈھیر ادھر سے ادھر ہوا ہے۔ اس پر جو گھاس اگی ہوئی تھی وہ بھی موجود ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ شوفر اس کے نیچے گھس گیا ہوگا؟ استعمال کے بعد ہم نے گاڑی کی بیٹری واپس نکالی اور گاڑی میں لگا دی۔ ایکسکوریٹر کی ڈیڈ بیٹری بھی اپنی جگہ فٹ کر دی اور اس کے کام میں ان دونوں نے تمہاری مدد کی۔ وہ کیسے مدد نہ کرتے؟ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے تعاون کیا۔ میں نے کہا اور تمہیں یقین ہے کہ وہ آئندہ بھی اپنی خاموشی برقرار رکھیں گے؟ وہ تینوں دوست تھے، ان کی وہ دوستی نہیں تھی سر جس کی مثال دی جائے، سب غرض مندی کا ساتھی تھے۔ میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود سامنے آئے بغیر پولیس کو سب بتا دیں، پھر وہ خود کیسے بچیں گے سر؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہوگا کہ وہ شریک جرم تھے؟ اس معاملے کو کسی وکیل صفائی کی نظر سے دیکھو، الزام براہ راست تم پر بلکہ مجھ پر آئے گا، کیونکہ وہ میرا شوفر تھا اور میں ہی اس کے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک کیمرہ پیش کیا۔ آپ کی پوزیشن بالکل محفوظ ہے، وہ آپ کے ساتھ گیا ہی نہیں تھا، آپ یہاں سے دوسری گاڑی کو ڈرائیو کر کے لے گئے تھے اور سیدھے کلیسا پہنچے تھے۔ میں نے ایک ایک تصویر کو دیکھا،
یہ डिजिटल कैमरा था। मैं बटन दबाता गया और अगली तस्वीर स्क्रीन पर नमूदार होती गई, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी किया कि हर अक्स को मिटा दिया, यानी डिलीट कर दिया, जिसका गुलाम अली को इस वक्त इल्म नहीं हुआ। वेरी गुड, तुमने ये तस्वीर इनको दिखा दी थी। वो फ़ख्र से मुस्कुराया और कैमरा वापस केस में रख लिया। वो ज़रूरी था, अब वो पूरी तरह मेरे कब्ज़े में है। वही कहेंगे जो मैं चाहूँगा। इनके बारे में तुम क्या जानते हो? वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? इनमें से एक ब्राउन कुछ अरसा यहाँ शोफर था, फिर काहली, गैर जिम्मेदारी और बदतमीज़ी के बायस रुखसत किया गया। लॉर्ड अर्नेस्ट ने इसकी खूब ठुकाई भी की थी। इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, किसी क्लब में वेट्रेस थी। आपका ये शोफर इस पर फरिश्ता था और ब्राउन को शक था कि वो भी इसकी तरफ मुल्तफित है। दोनों मिलकर इसे ठिकाने लगा देंगे। चुनांचे ये पहल इसने की। शाम को फन उठाने से पहले मार दिया। दूर अंदेश आदमी था। दूसरा गॉर्डन सिर्फ अपने दोस्त ब्राउन का साथ दे रहा था। इसका शोफर से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था। इस जगह की निशानदही भी करने वाला वो था। इस तामीराती कंपनी के दिवालिया होने से पहले वो यहाँ क्रेन ऑपरेटर था। ये बड़ा दिलचस्प इत्तेहाद था। गॉर्डन के शोफर की बीवी के साथ जो अब बेवा हो गई है मरासम थे। हालांकि वो उम्र में इससे 10 साल ज़्यादा होगी, लेकिन इश्क की उम्र से क्या ताल्लुक़। चुनांचे अब खैर सबके जज्बाती मसाइल ख़त्म हो गए। अब तुम घर जाओ और कुछ ऐसा करो कि आज के दिन तुम्हारी मौजूदगी कहीं और साबित हो। मैं भी कह सकूँ कि गुलाम अली को मैंने कल शाम के बाद से नहीं देखा। आज वो ड्यूटी पर नहीं आया। वो सब मैं कर लूँगा सर। मैंने कहा मुझे पता है तुम अनाड़ी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे मुकाबले में यकीनन मैं खुद को अनाड़ी कह सकता हूँ। वो एक गरूर अमेज़ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए चला गया तो अचानक नूर वहाँ नमूदार हुई। ये तुम इस शैतान से किस किस्म की बातें कर रहे थे? मैंने कहा तुम छुप कर सुन रही थी। देखो मैं फिर बता रही हूँ, तुमने कोबरा पाल लिया है। इस पर भरोसा करके तुम दुनियावी मामलात में अपनी अनाड़ी होने का सबूत दे चुके हो। फिर इस 2 टके के मुलाजिम के सामने इसका एतराफ़ करना। मैंने हंस के कहा मैं तो तुम्हारे सामने भी मान लेता हूँ कि मैं अनाड़ी हूँ, लेकिन 2-4 दिन देखो साबित क्या होता है। शायद इससे पहले ही तुम्हें अपनी राय बदलनी पड़ जाए। तीसरे पहर के बाद मैंने ऑफिस में अपनी हाजिरी लगाई। ये एक तरह से अपने ऑफिस में जिम्मेदारियाँ संभालने की शुरुआत थी। सोशी ने मुझे वेलकम कहा और 1 घंटा कारोबारी मामलात पर ब्रीफिंग देती रही। इसने कारोबारी की मजबूरी सूरत हाल मेरे सामने आ गई। इसके साथ दूसरे शोबों के वो सरबराह भी थे जो अब इंतज़ामी तौर पर सोशी के मातहत हो गए थे। इस तफसीली रिपोर्ट पर यहाँ प्रेजेंटेशन की तैयारी में इन्होंने भी ताउन किया था। मैं इन सब का शुक्र अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि तमाम दफ्तरी कारोबारी और इंतज़ामी मामलात इस खुशखबरी के साथ चलते रहेंगे जैसे कि अनजानी लॉर्ड अर्नेस्ट के ज़माने में चलते थे। सब कुछ वही रहेगा, वैसा ही होगा और हम सब मिलकर इस इदारे की तरक्की में इसी तरह कोशा रहेंगे जैसे पहले रहते थे। अगला 1 घंटा सोची के साथ बैठकर मैंने इन अमूर पर मुज़ाकरात में गुजारा जो अनऑफिशियल थे। अंदर बाहर के वो मामलात जो एतमाद और मुकम्मल राजदारी के बगैर डिस्कस ही नहीं हो सकते थे। कौन क्या करता है, कौन क्या है, क्या करता है, क्या कर सकता है, किस से मोहतात रहने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा बाएतमाद बनाया जा सकता है, ये सब तुम्हें करना है सोशी। फ़र्ज़ कर लो कि मैं यहाँ नहीं और फ़र्ज़ किया करना मैं 2-4 दिन में चला जाऊँगा तो तुम ही बॉस रहोगी। मैं तुम पर आंख बंद करके 101% भरोसा करता हूँ सोशी। तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो और सबसे कीमती असासा भी। वो हंस पड़ी। रफ़ीक, अगर ऐसा है तब भी कहना नहीं चाहिए, यानी सच बोलना बुरी बात है। ये रियाजी का 2 और 2 4 वाला सच नहीं है और ना साइंसी फार्मूले का सच। ये तुम्हारे अंदाज़ों और उम्मीदों का सच है। इसे अपनी ज़ात तक महदूद करना चाहिए ताकि कोई तुम्हारे हद से बढ़े हुए एतमाद से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तुम्हारे लिए मैं ऐसा सोचूं तो मुझे अपनी कमीनगी पर शर्म आएगी। अच्छा, अब इंतहाई दोस्ताना राज़दारी के साथ मैं तुम्हारे सामने कुछ एतराफ़ात करना चाहता हूँ। वो हैरान हुई। एतराफ़ात अगर ज़ाती हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करो। जब मैं कंपनी का सदर और तुम नायब सदर हो तो कोई मामला जिसका ताल्लुक़ किसी मुलाजिम से हो ज़ाती नहीं हो सकता। मैंने सोच के कहा। मुलाजमत पर याद आया, तुम्हारे घर के सारे मुलाजमीन के बकायाजात और वाजिबात के चेक तैयार हैं, वो नूर को भिजवा दो। ये इसका काम है। मैं एक शोफर की बात करता हूँ जो लॉर्ड अर्नेस्ट की गाड़ी चलाता था और इसका बॉडीगार्ड भी था, चार्ली। वो लॉर्ड का बहुत मुँह चिढ़ा था। बस इसीलिए मुझसे नफ़रत और नाराज़गी का इजहार भी सबसे ज़्यादा इसी की तरफ से हुआ कि इसने कोई बदतमीज़ी की या धमकी दी। मैं कुछ देर मेज़ पर अपने बाल पॉइंट को बजाता रहा। सस्पेंस के चंद सेकंड सोशी को देखने में गुजार के मैंने कहा, सोशी, आज इसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की 2 बदमाशों की मदद से। एक का नाम है ब्राउन, दूसरे का गॉर्डन। मुझे नहीं मालूम वो कौन थे। चार्ली ने इनके लिए यही नाम लिए थे। सोशी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने इसे अव्वल से आखिर तमाम वाक़यात तमाम तफसीलात के साथ बता दिया। वो सख्त खौफज़दा और परेशान इस कत्ल की सारी लर्ज़ाखेज़ कहानी सुनती रही। फिर खामोशी का एक वक्फा आया कि मुझे बहुत तवील लगा। इसमें सोशी मुझ पर नज़र जमाए बेहोश हरकत बैठी रही। बिलाखिर इसने एक गहरी सांस ली। ये सब मुझे बता के तुमने बहुत बुरा किया रफ़ीक। मैं तुम पर पूरा एतमाद करता हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाया। बात एतमाद की नहीं, अभी तक तुमने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। मैं करना ही नहीं चाहता। वो इसी तरह सर हिलाती रही। लेकिन ये नहीं हो सकता।
اب اگر میں خاموش رہوں تو گویا میں بھی شریک جرم۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں سوچی، یہی تو غلط ہے کہ تم مجھ سے ایسی امید رکھتے ہو۔ یہ ناممکن ہے، تم چاہے نہ بتاؤ۔ اپنی اولین فرصت میں ایسا کرنا میرا قانونی اور اخلاقی فرض ہے رفیق۔ وہ ایک دم اٹھی اور باہر نکل گئی۔ یہ عین میری توقعات کے مطابق تھا، مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے یہ قدم سوچ سمجھ کے اٹھایا تھا۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا کہ شعبہ قتل سے تعلق رکھنے والے 2 پولیس افسران آ گئے۔ مسٹر شیرازی، ہم آپ کے شوہر چارلس کیمرون کے قتل کیے جانے کی رپورٹ پر تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ یہ رپورٹ آپ کے وائس چیئرمین مسز سوشی نے لکھوائی ہے۔ ہم نے غلام علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ آپ لوگوں نے بڑی تیز رفتاری دکھائی۔ اب اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کا بیان خود آپ کے خلاف بھی قانونی طور پر استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے آپ چاہیں تو اپنے وکیل کو طلب کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ کے کہا، میرا خیال ہے کہ ایسا ہی کروں گا کیونکہ مجھے برطانوی قوانین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ آپ لوگوں کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم ڈیوٹی کو انتظار کی زحمت شمار نہیں کرتے، ان میں سے سینئر نے کہا۔ اتنی دیر میں ہم بہرحال کافی پی سکتے ہیں۔ دوسرے نے نفی میں سر ہلایا۔ مسٹر رفیق، آن ڈیوٹی کسی آفیسر کو کچھ بھی پیش کرنا رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور نو، یہ صرف ہماری روایتی مہمان نوازی اور خوش اخلاقی ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ملک ارشد کو آنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ نور سخت پریشان تھی، مگر میں نے اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، سب کچھ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ ٹھیک میرے پلان کے مطابق۔ کیا یہ تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے؟ میں ہنس پڑا۔ وہ کس لیے؟ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ مجرم غلام علی تھا، وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ تمہارا نام لے گا، سب تم پر رکھے گا۔ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے سویٹ ہارٹ؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں اناڑی نظر آتا ہوں مگر ہوں نہیں، اور یہ مجھے ثابت بھی کرنا ہے تاکہ تم آئندہ ایسا نہ کہو۔ میں نے اس کے سوجے ہوئے گالوں پر چٹکی لی۔ وہ پھر بھی نہیں مسکرائی۔ ملک ارشد مصروف تھا، مگر وہ میرے طلب کرنے پر ساری مصروفیات منسوخ کر کے 1 گھنٹے سے بھی پہلے پہنچ گیا۔ اس نے دوسرے موکلوں کو کوئی بہانہ بنا کے رخصت کر دیا تھا۔ اب میرے مقابلے میں وہ اس کے لیے اہم نہیں رہے تھے۔ میں نے تفصیلی پلان دیا۔ پہلا سوال مجھ سے یہی کیا گیا کہ میں نے اس واردات کی رپورٹ کرنے میں تاخیر کیوں کی۔ میں نے کہا اتنی زیادہ دیر بھی نہیں کی، غلام علی کے جانے کے بعد ہی میں آفس گیا تھا۔ پہلے آپ پولیس اسٹیشن کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا میں بہت سے قانونی معاملات میں الجھا ہوا تھا اور اس معاملے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتا تھا جو میری صحیح رہنمائی کر سکے۔ میں سوشی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے بلا تاخیر یہ معاملہ پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے، ورنہ وہ ایسا کرے گی، اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے ایسا کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ میرا کلائنٹ برطانوی قانون سے ناواقفیت کی بنا پر کچھ کنفیوژن کا شکار تھا۔ 1 گھنٹے کی تاخیر کا یہی سبب تھا۔ ملک ارشد نے کہا، آپ نے اپنے قانونی مشیر سے کیوں مشورہ نہیں لیا؟ میں نے کہا مجھے ملک ارشد کا فون بزی ملا تھا۔ یس، میں اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا تھا، ملک ارشد بولا۔ اچھا مسٹر شیرازی، آپ اپنا بیان وہاں سے شروع کریں گے جب آپ سسٹر ایلیشیا ارنسٹ سے ملاقات کے لیے اپنے پرانے شوہر چارلس کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ چارلس کیمرون کو میں نے نہیں، لارڈ ارنسٹ نے ملازم رکھا تھا۔ میں نے اسے دیگر تمام ملازمین کی طرح آفر کی تھی کہ وہ اپنی سابقہ شرائط پر ملازمت جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی کوئی وجہ جو اس نے بتائی نہیں؟ وجہ جاننا میرے لیے ضروری نہیں تھا۔ میں نے یہی آفر دیگر تمام ملازمین کو بھی کی، لیکن کسی نے قبول نہیں کی۔ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کی وفاداریاں اپنے سابق مالک کے ساتھ تھیں۔ ان پر اسی فیملی کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک حالات کا اثر تھا۔ یہ ان سب کے واجبات کے چیک ہیں جو انہیں ابھی دیے جائیں گے۔ وہ کل سے ڈیوٹی پر نہیں آئیں گے۔ ان میں سے سینئر لیفٹیننٹ نے چیکس پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ کافی سمجھا، میں ان کے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ میری طرف سے ان کو 1,000 اضافی دیے گئے ہیں ان کی سابقہ خدمات کے اعتراف میں۔ لارڈ کے قانونی مشیر جان آرنولڈ کا رد عمل بھی ایسا ہی تھا۔ انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ وہ اپنی خدمات مجھے فراہم نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہی میں نے مسٹر ارشد ملک کو اپنا قانونی مشیر مقرر کیا۔ پلیز اپنے بیان کو اس واقعے تک محدود رکھیں جس کی تفتیش ہمارے سپرد کی گئی ہے، لیفٹیننٹ نے کہا۔ یہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور یہ کسی نے کھل کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن چارلس کے رویے سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے میری ملازمت میں اپنی تحقیر محسوس ہوتی تھی۔ اس کا اظہار بعد میں چارلس نے کھل کر کیا۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ یو سی، ابھی بہت سے معاملات تصویہ طلب تھے، قانونی بھی اور مالی بھی۔ مجھے اس پر چرچ کی تصحیح لوکیشن کا علم بھی نہیں تھا جہاں مجھے جانا تھا، چنانچہ میں نے چارلس پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس وقت تک خطرے کا احساس ہوا جب اچانک میں نے خود کو ایک 4 دیواری کے اندر پایا۔ وہ میرا ابتدائی بیان ریکارڈ کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس بیان کی حیثیت FIR جیسی ہے، بنیاد یہی بنے گی، لیکن مجھے مجسٹریٹ کی عدالت میں سب کچھ پھر بتانا ہوگا، اور چارلس کی طرف سے پیش ہونے والا وکیل صفائی میرے بیان میں تضاد یا اختلاف ہی کو بنیاد بنائے گا۔ چنانچہ میں نے بعد میں پیش آنے والے تمام واقعات کو اصل حقائق تک محدود رکھا۔ اگرچہ اس سے بیان بہت طویل ہو گیا تھا، لیکن میں نے اصرار کیا کہ وہاں جو کچھ چارلس نے کیا اس کے ہاتھ میں وہ لکھا جائے جو اس نے کہا تھا۔ اس کے دونوں سائڈ میں دونوں گارڈ ساتھیوں براؤن اور گارڈن نے کیا کہ تھا۔ لیفٹیننٹ درمیان میں سوال کیا، آپ کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ نہیں تھا؟ میں نے اسلحہ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
کیونکہ چارلس صرف شوفر ہی نہیں، لارڈ ارنسٹ کے باڈی گارڈ کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ اس کے پاس ایک ریوالور تھا جو بالآخر میں نے اسے چھین لیا تھا۔ کیا اس نے آپ پر فائر بھی کیا تھا؟ لیفٹیننٹ نے پوچھا۔ یس، اس نے خود کو جسمانی مقابلے میں کمزور پڑتا دیکھا تو مجھے شوٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں مارشل آرٹ سے واقف ہوں، اس کی ریگولر ٹریننگ میں لندن میں لی تھی جب میں نے لارڈ ارنسٹ کی فرم میں ملازم تھا 4 سال تک۔ میں اس ادارے کا نام بھی بتا سکتا ہوں اور آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو ٹریننگ پوری ہونے کے بعد بلیک بیلٹ کا اعزاز حاصل کر سکتا تھا، لیکن مجھے اچانک نوکری چھوڑ کر واپس پاکستان جانا پڑا اور میرے لیے بہرحال اس پروفیشنل ٹائٹل کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی۔ آپ نے خالی ہاتھ ہونے کے باوجود ان تینوں کو ناک آؤٹ کر دیا۔ یس، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے غلام علی سے رابطہ کیا اور وہ دوسری گاڑی لے کر وہاں پہنچا۔ آپ اس وقت بھی پولیس سے رابطہ کرتے تو وہاں آپ کی مدد کے لیے پہلے پہنچ سکتے تھے۔ آپ اسے میری کوتاہی شمار کر سکتے ہیں، تاہم نہ یہ کوئی مجرمانہ فعل تھا اور نہ میں نے عمدن جرم کو چھپانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ یہ ایک مجرمانہ غفلت شمار ہوگی مسٹر شیرازی۔ سب سے پہلے پولیس کو جائے واردات پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ واقعاتی شہادت ضائع نہ ہو۔ ماتحت نے اعتراض کیا۔ لیفٹیننٹ بولا، اس کے علاوہ پولیس کے پہنچ جانے کے بعد اس کا کوئی امکان نہ رہتا کہ چارلس کا قتل ہوا ہے یا اسے زندہ گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں نے غلام علی کو بھی تائید کی تھی کہ وہ پولیس کو طلب کرے اور تینوں ملزموں کو قانون کے حوالے کرے۔ مجھے چرچ پہنچنے میں پہلے ہی دیر ہو چکی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ میں ایلیشیا سے ملاقات نہ کر پاؤں گا، تاہم میری وضاحت کے بعد اس نے مجھے بلا لیا۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کہاں سے رہنمائی حاصل کی تھی۔ جو پولیس مین وہاں ڈیوٹی پر تھا وہ تصدیق کر سکتا تھا کہ اس نے مجھے چرچ کا راستہ ایک نقشے کی مدد سے سمجھایا تھا۔ میں نے تینوں ملزمان زندہ اور ہوش و حواس میں غلام علی کے سپرد کیے تھے اور وہ گاڑی بھی وہیں چھوڑی تھی۔ دوسری گاڑی وہاں پر موجود تھی، وہ میں لے گیا تھا۔ اب اگر میرے جانے کے بعد غلام علی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ گاڑی اب کہاں ہے؟ جب وہ یہاں آئی تو اس نے مجھے ایک رسید دکھائی۔ کسی خرابی کو بنیاد بنا کر اس نے وہ گاڑی ایک گیراج میں پہنچا دی تھی۔ اس نے کہا کہ گیراج والے اس کے واقف ہیں۔ انہوں نے تاریخ کو وہی رکھی تھی لیکن وقت بہت پہلے کا لکھ دیا تھا۔ یہ رسید آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے رسید پیش کر دی۔ لیفٹیننٹ نے رسید غور سے دیکھی۔ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نو، گاڑی کو گیراج میں دکھانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ میرے اس گاڑی کو استعمال کرنا ثابت ہی نہ ہو۔ میں یہ کہہ سکوں کہ جب میں سسٹر ایلیشیا سے ملنے گیا تھا تو گھر سے دوسری گاڑی لے کر گیا تھا اور اکیلا گیا تھا، اور دوسرا مقصد مقتول چارلس کو لاپتہ ظاہر کرنا تھا۔ یو سی، لارڈ ارنسٹ کی گاڑیوں کی دیکھ بھال کا ذمہ دار دوسرے گیراج والے تھے۔ کوئی بھی خرابی ہو گاڑی وہیں جاتی تھی۔ چارلس نہ جانے کیوں گاڑی کسی اور کے پاس لے گیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں گیا اور کس کے ساتھ۔ جب وہ گاڑی واپس لینے نہیں پہنچے گا تو بالآخر گیراج والے یہاں فون کریں گے، گاڑی منگوائی جائے گی، اس کی پوری طرح سروس کی جا چکی ہوگی، اندر باہر سے دھونے اور صاف کرنے کے بعد کوئی سراغ باقی رہنے کا سوال ہی نہیں۔ اب پولیس تلاش کرتی پھرے چارلس کو، زمین کے اوپر تو وہ کہیں ملے گا نہیں اور زمین کے نیچے جہاں پر وہ ہے وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی اس نے آپ کے سامنے سب اعتراف کر لیا۔ یس، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ایکس کوریڈور کو کیسے سٹارٹ کیا گیا۔ اس کی ڈیڈ بیٹری کی جگہ میری گاڑی کی نئی بیٹری لگائی گئی تھی اور بعد میں نکال لی گئی۔ دونوں بیٹریوں پہ اس کے فنگر پرنٹس ہوں گے۔ کیا پولیس نے چارلس کے قتل میں ماون، براؤن اور گارڈن کو بھی گرفتار کر لیا ہے؟ ابھی نہیں، لیکن وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ مسٹر شیرازی، غلام علی نے یہ سب کیوں کیا؟ اپنا جرم چھپانے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے۔ لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے قانونی الجھنوں سے بچانے کے لیے۔ اس سے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چارلس کی بدماشی کی سزا دو، ایسا خود اس نے اپنی مرضی سے کیا۔ میں تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ پولیس کو اطلاع دو تاکہ وہ انہیں گرفتار کر کے مقدمہ درج کرے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے دیر نہ ہوتی تو میں یہ کام خود کرتا۔ لیفٹیننٹ بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا۔ سر، اس نے آپ کے سامنے قتل کے جرم کا اعتراف کیوں کیا؟ اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا اس کے پاس؟ وہ کیا کہتا کہ مجرم بھاگ گئے؟ کیسے بھاگ گئے کہاں گئے؟ نو سر، اس کے لیے میرے سامنے سچ بولنے بنا چارہ نہ تھا۔ اس نے قتل کرنے سے لے کر چارلس کو ریول کے نیچے گڑھا کھود کے دبانے تک ساری تفصیل خود بتا دی کہ اس نے کیسے کیا۔ ہاں، کچھ خود بتایا، کچھ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا اور ہاتھ جوڑنے لگا کہ اسے بچا لو۔ چارلس اسے مشتعل نہ کیا ہوتا تو وہ بھی اسے قتل نہ کرتا۔ پھر آپ نے اسے یقین دہانی کرا دی کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ آپ پولیس کو رپورٹ نہیں کریں گے اور وہی کہیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ لیفٹیننٹ نے پوچھا۔ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں نے کہا خواہ مخواہ کے مفروضات مت قائم کرو۔ آخر یہ سب تمہیں کون بتا رہا ہے؟ قتل کی اطلاع ہمیں آپ کی معاون سوشی نے دی تھی۔ اگر میں نہ چاہتا تو اس سے بھی بات نہ کرتا۔ کیا میں جانتا نہیں تھا کہ یہ جرم ہے؟ میں کوئی نادان بچہ نہیں ہوں، عقل سے پیدل نہیں ہوں، پڑھا لکھا ذمہ دار شہری ہوں، معزز برطانوی شہری ہوں۔ میں بگڑ گیا۔ ملک ارشد نے بھی کہا لیفٹیننٹ تمہیں معذرت کرنی چاہیے۔ لیفٹیننٹ نے کہا میں نے صرف ایک سوال کیا تھا، اس کے باوجود آئی ایم سوری۔ اگر آپ چاہتے ہیں اب میں اس مبینہ قاتل کی طرف آتا ہوں۔ آپ اسے کب سے جانتے تھے؟ میں نے پانی کا گھونٹ لے کر خود کو پرسکون کیا۔ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو بہت عرصے، تقریباً 8 سال سے۔ کیا وہ پہلے بھی آپ کو ملازم رہا تھا؟ میں نے کہا نو،
وہ پاکستان میں ایک غیر معروف سیاسی تنظیم کا سربراہ تھا، ایک غیر معروف سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم کے اسٹوڈنٹ ونگ کا۔ پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کی ایک طلبہ تنظیم ہوتی ہے جس میں جوشیلے نوجوان ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سیاسی صورتحال بدل گئی، ان کے دشمن برسر اقتدار آ گئے تو یہ فرار ہو کے برطانیہ آ گیا اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ۔ اس نے سب یہاں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ مجرمانہ ماضی رکھنے والے لوگ تھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ غیر قانونی کام کرتے اور کراتے تھے۔ پاکستان میں نعروں کی سیاست چلتی ہے، نوجوان لوگ جذباتی نعروں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ہو گیا تھا اور مجھ میں بھی بہت سے غلط کام کرائے گئے۔ وہ غیر قانونی کام تھے کس حد تک؟ مثال کے طور پر کسی ہنگامہ آرے میں شریک ہو کے توڑ پھوڑ کرنا، پولیس کے آنے سے پہلے اصل لوگ فرار ہو جاتے تھے، تماشا دیکھنے والے پکڑے جاتے تھے۔ جب میرے والد نے محسوس کیا کہ میں تعلیم سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لے رہا ہوں، میرا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، تو انہوں نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ ویسا نہ کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، میں پکڑا جاتا یا مارا جاتا۔ تعلیم مکمل کر کے میں لندن آیا اور لارڈ ارنسٹ کے ساتھ وابستہ رہا۔ اس زمانے میں یہ شخص یہاں تھا، اس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن میری جوابی دھمکی سے ڈر گیا۔ یہ اور اس کے ساتھی پھر کسی انقلاب کے منتظر تھے تاکہ یہ پاکستان واپس جا کے سیاسی عہدے اور اقتدار حاصل کر سکیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ غلام علی پہلے چیف کہلاتا تھا، سچ تو یہ ہے کہ میں ابھی اسے چیف کے کہہ بلاتا تھا۔ آج کل وہ معاشی مسائل کا دوچار تھا۔ اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی اور میں نے صرف اس کی تذلیل اور تحقیر کی نیت سے اس کو شوفر کی ملازمت پیش کی، جو اس نے قبول کر لی تو مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ تاہم میں اس کی طرف سے محتاط تھا اور اگر موقع ملتا تو اسے رخصت کر دیتا۔ وہ بھروسے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے مجرمانہ ماضی کی وجہ سے آف کورس میں اسے پاکستان بھجوا دیتا، وہاں بھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تھینک یو سر۔ اب اس کیس میں آپ کی گواہی کی حیثیت بنیادی ہے اور جب کیس عدالت میں جائے گا تو آپ سے وکیل صفائی جرح میں بہت کچھ پوچھے گا۔ کیس کا فیصلہ ہونے تک آپ برطانیہ سے نہیں جائیں گے، یا جائیں گے تو عدالت کی اجازت سے۔ لیفٹیننٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پولیس اسٹیشن آنا پڑے، ہم پولیس سے پورا تعاون کریں گے اور مجرموں کو سزا دلوانے میں انصاف کی پوری مدد کریں گے۔ ملک ارشد نے ایک رسمی قسم کا ڈائلاگ مارا۔ پولیس کے جانے کی کچھ دیر بعد ملک ارشد بھی مجھے مطمئن کرنے کے لیے اپنی مہارت بکھارتا رہا کہ مجھے تسلی دیتا رہا کہ میں اس معاملے میں قانونی طور پر بالکل محفوظ ہوں۔ غلام علی کچھ بھی کہے، آپ کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ اس کو عمر بھر کے لیے جیل میں بند کرانے کے لیے انہی دو گوروں کی گواہی کافی ہوگی جو پہلے چارلس کے شریک جرم تھے اور بعد میں غلام علی سے مل گئے تھے۔ وہ خود یہاں اپنے وکیل کے مشورے سے مجھے بھی اس قتل میں ملوث ضرور کرے گا۔ میں نے کہا، اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو کہے گا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے آپ چارلس کو قتل کر چکے تھے، آپ نے اسے حکم دیا کہ لاش کو کنکریوں کے ڈھیر کے نیچے دبا دو۔ اس نے تعمیل کی، وہ ملازم تھا اور آپ مالک تھے، لیکن ثبوت اور شہادت کے بغیر کسی کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بہت بہتر محسوس کیا۔ صورتحال پوری طرح میرے کنٹرول میں تھی، سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسے میں نے پلان کیا تھا۔ غلام علی عرف چیف اعتماد کے دھوکے میں مارا گیا تھا۔ اسے پورا یقین ہوگا کہ میں اخفائے جرم میں اس کی پوری طرح مدد کروں گا۔ اسے میں بچانے میں اس لیے بھی مجبور ہوں کہ وہ خود مجرم صحیح مجھ سے بھی مجرمانہ کام لے چکا ہے اور میرے ماضی کے بہت سے راز جانتا ہے، لیکن میرے ماضی کا ریکارڈ اس کیس میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور اگر میں نے بے وقوفی کی مجبوری میں کچھ سیاسی جرائم کیے تھے تو اس کا نہ آج کوئی ثبوت تھا نہ گواہ۔ میرا امریکہ میں تعلیمی کیریئر بے داغ اور شاندار تھا۔ غلام علی میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ ایک کانٹا تھا جسے میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اب اس کی بقیہ زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزرے گی۔ اس رات میں نے نور سے کہا، اب کیا کہتی ہو تم سویٹ ہارٹ؟ کیا میں اناڑی ہوں؟ ہم ایک ٹیرس پر بیٹھے کھانے سے فارغ ہو کے کافی پی رہے تھے۔ میں نور کو کچھ نہ بتاتا، لیکن یہاں آنے کے بعد اس کے کان، اس کی آنکھیں، دماغ اور چھٹی حص، اس کا اعتماد، اس کی ذہانت اور مستعدی، اس کی باخبری کی صلاحیت، سب کی کارکردگی میں حیرت انگیز اضافہ ہوا تھا۔ وہ ہر طرف دیکھتی تھی، ہر معاملے پر نظر رکھتی تھی۔ اس سے کچھ چھپانا یا اسے بے خبر رکھنا ناممکن تھا۔ وہ بڑے دل نشیں انداز میں مسکرائی۔ میں اپنی رائے بدل دوں کسی دن، ابھی بہت سے معاملات میں تم اناڑی ہو، بڑی کمینی ہو تم۔ میں نے اسے لالچی نظروں سے دیکھا۔ اس نے بالکل سفید ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا، وہ لگتا تھا جیسے اس نے ریشم کی ایک چادر اپنے کندھوں پر ڈال لی ہے جو کسی بھی لمحہ پھسل کے فرش پر گر جائے گی۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال اس چادر کے اوپر بکھرے ہوئے تھے اور تیز ہوا سے اڑ کے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ کیوں؟ وہ بل کھا کے ہنسی۔ اس لیے کہ میں سچ جانتی ہوں اور تم سے چھپاتی نہیں۔ عورت کے معاملے میں تم اناڑی ہو۔ کوئی بھی عورت تمہاری شکست بن جاتی ہے، تم جانتے ہو، یا میں نام گنواؤں؟ آخری نام ہے ڈاکٹر شائستہ کا۔ میں نے کہا، اس نے تمہیں بتا دیا؟ ہاں، مجھے اور فریال کو، مگر معلوم ہے میں نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا، اسے تم اپنی فتح کہتی ہو نا، اس لیے بڑے غرور سے بتا رہی ہو۔ اسے میں تمہاری شکست سمجھتی ہوں۔ ہاں، اگر تم کہتی کہ میں ہار گئی اس کے سامنے تو یہ تمہاری فتح ہوتی۔ پھر اس نے مجھے بہت گالیاں دی، میرے ماضی کے حوالے سے مجھے فحشا، ایک بکنے والی عورت، طوائف کہا۔ میں نے سب تسلیم کیا۔ اس نے پوچھا کہ کچھ یاد ہے تمہیں کتنے مردوں کے ساتھ ہو چکی ہو؟ اور میں نے کہا کہ بے حساب، مگر یہ بھی کہا کہ تم بھی ماضی کے حوالے سے بات کرتی اور فریال بھی۔ میں مستقبل کے بارے میں پوچھوں تو تم کیا بتاؤ گی؟ میں بتا سکتی ہوں کہ میں نے اپنی شکست کو اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ مجھے اور کسی کو فتح ہی نہیں کرنا، لیکن تم اور فریال مزید فتوحات کرو گے۔ مجھے اپنی یہ شکست عزیز ہے کیونکہ رفیق نے مجھ پر آخری فتح حاصل کر لی ہے۔
باتوں سے زیادہ اس کے لہجے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ نور، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی آواز میں لکنت زیادہ ہونے لگی تھی اور اس کی ہنسی واضح طور پر نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ لہرا کے اٹھی لیکن خود کو سنبھال نہ سکی اور پھر کرسی پر گر گئی۔ میں نے اس کو سہارا دے کر اٹھایا تو وہ ہنس رہی تھی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا۔ نور، تم نے پی ہے؟ تم نشے میں ہو نا؟ اندر چلو۔ ہاں، ابھی کافی پی ہے نا تمہارے ساتھ؟ وہ میرے سہارے پر اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا کر چلنے لگی۔ ہاں، کچھ دیر پہلے ایک شربت پیا تھا، بہت اچھا ذائقہ تھا اس کا، تم بھی پیو گے؟ میں کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے کچن کی طرف لے گیا۔ ہاں، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ شربت، اور تم سے کس نے کہا تھا کہ وہ شربت پینے کو؟ اچھا چلو چھوڑو، صبح بتا دینا، ابھی تم سو جاؤ۔ سارے ملازم چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ کچن میں 2 میاں بیوی رہ گئے تھے جنہیں گھر کے اندر ہی رہائش کے لیے ایک کمرہ ملا ہوا تھا۔ باقی گھر پر ہو کا عالم تھا۔ ایک خاموشی بھی ایک پر اسیب تاثر رکھتی ہے۔ باہر گیٹ پر صرف ایک گارڈ رات بھر ڈیوٹی دینے کے لیے موجود تھا۔ مجھے اس گھر میں اپنی اور نور کی موجودگی بہت عجیب لگی۔ وہ جو اس گھر کے اصل مالک و مکین تھے سب کچھ میرے لیے چھوڑ گئے تھے اور اس گھر کی ساری رونق اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب ان کی شان و شوکت تھی تو گھر میں دعوتیں اور پارٹیاں ہوتی ہوں گی، کہہ گونجتے ہوں گے، موسیقی کی تانیں سنائی دیتی ہوں گی۔ خود میں نے ایک رات الیشیا کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کیا تھا تو ٹیرس میں آرکیسٹرا نے سازوں پر نغمے چھیڑ رکھے تھے۔ اب یہاں سناٹا تھا، صرف میں اور نور تھے۔ سارے کمرے بند پڑے تھے اور ہم یہاں مالک ہونے کے باوجود عارضی مہمان کی طرح مقیم تھے۔ محل کے پرانے ملازم تک ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں نے ان کی جگہ کسی کی خدمات حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ مجھے یہاں رہنا بھی نہیں تھا۔ مجھے اس گھر کو مقفل کر کے صد بدائی لوٹ جانا تھا۔ میں پھر آیا تو میری رہائش کے لیے صرف ایک بیڈ روم کافی ہوگا۔ اس وقت یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ آخر مجھے ارنسٹ پینشن کو اپنی ملکیت میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شاید میں کبھی یہاں مستقل رہائش اختیار نہ کر سکوں۔ اس کا تمام شاہانہ اسباب اور ساز و سامان کے ساتھ دیکھ بھال میرے بس کی بات نہ تھی۔ پھر یہ سب ایسے نہیں رہے گا۔ قیمتی آرائش، ظروف، تصاویر، پردے، فرنیچر، لائٹس، قالین، یہ خراب اور تباہ ہو جائیں گے یا چوری ہو جائیں گے۔ کچن میں موجود میاں بیوی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے سر؟ میں نے کہا میڈم نے حکم دیا تھا کہ اس گھر میں شراب کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ یس سر۔ تمام شراب تقسیم کر دی گئی تھی۔ اس میں اتنی بیش قیمت شراب بھی تھی جس کو پینے کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر میڈم نے کہاں سے پی؟ کوئی ایسی چیز جو شربت جیسی تھی مگر شراب کا اثر رکھتی تھی؟ میں نہیں بتا سکتا سر۔ ممکن ہے لیڈی ارنسٹ کے پرائیویٹ کپ بورڈ یا میڈم الیشیا کے کمرے میں کچھ ہو۔ میں نے کہا کیا سارے ملازمین کو ان کے واجبات کے چیک مل گئے تھے؟ یس سر۔ سیاہ فام کرسٹین نے کہا سب چلے گئے ہیں اور صبح کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے شوہر نے کہا لیکن ہم دونوں جانا نہیں چاہتے۔ کیا آپ میڈم سے سفارش کریں گے کہ وہ ہمیں یہاں رہنے دے جیسے ہم پہلے رہتے تھے ایک کمرے میں؟ میری بیوی ہر قسم کا کھانا پکا لیتی ہے، انڈین بھی، کیونکہ اس کا باپ انڈیا کی ایک ریاست شانتی پور کے راجا کا بٹلر تھا۔ اس کی ماں ان کا کچن چلاتی تھی۔ راجا اس کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا تھا۔ میں نے حیرانی سے اردو میں پوچھا تم انڈین ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی سرکار۔ میری ماں شانتی اور باپ سکھ پرمود سنگھ تھا۔ تقسیم کے بعد وہ یہاں آ گئے تھے۔ لیکن تم کرسچین ہو مہاراج۔ جب میں نے کرسٹوفر سے شادی کی تو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کچھ شرمائی تو میں نے اپنا سب کچھ بدل لیا تھا۔ میرا اصل نام نرملا تھا۔ کب سے ملازم ہو تم دونوں یہاں؟ ہماری شادی کو ہو گئے ہیں 26 برس۔ یہ الیشیا نے ہمیں جوبلی پر گفٹ کیا تھا۔ اس نے گلے میں پڑے سونے نیکلس کو چھوا۔ بیبی الیشیا ہمارے سامنے پیدا ہوئی۔ اور تمہارے اپنے بچے؟ میں نے کہا 2 مر گئے بڑے ہونے سے پہلے، ایک گم ہو گیا دریا میں، انڈیا میں۔ جی حضور۔ مجھے ہی شوق چڑھا تھا، کاشی جا کے کمر بلا کے دیکھنے لگا۔ میرے باپ میری ماں کو لے جاتا تھا، وہاں اتنی سیڑھیاں تھیں، وہ چپ ہو گئی۔ دیکھو تم دونوں یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، لیکن مجھے خود نہیں معلوم کہ میں یہ گھر اپنے پاس رکھوں گا یا نہیں۔ میرا یہاں رہنا مشکل ہے۔ لندن آتا جاتا رہوں گا لیکن اتنے بڑے گھر اور سارے ساز و سامان کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب تک ہم ہیں سرکار، ہم کر لیں گے۔ میرا شوہر بھی ہے، چوکیداری بھی کر لے گا۔ میں صفائی رکھوں گی، اگر نئے مالک آئیں گے تو ان سے بھی کہیں گے کہ ہمیں نہ نکالیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ایک کمرہ رہنے دے ہمارے پاس۔ میں نے سر ہلایا۔ ابھی کوئی تمہیں نکال نہیں رہا، لیکن تم نے یہ سب بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں بتایا؟ اس ڈر سے سرکار کہ وہ ہمیں نکال نہ دیں، وہ بہت سخت ہیں۔ ان کو پتہ چلتا کہ ہم کسی ہندو کی بیٹی تھی۔ میں نے ہنس کے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا تمہارا گھر والا ہندی اور اردو سمجھتا ہے؟ نہیں سرکار، میں تو یہاں بڑی ہوئی، انگریزی سیکھی نہیں۔ خود آگے یہ کچھ کہنا چاہتا تھا، آپ سے موقع نہیں مل رہا تھا اور ڈرتا تھا آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کرسٹوفر، کیا کہنا چاہتے ہو تم کہو۔ اس کی بیوی نے کہا نواب صاحب نے ہمیں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ تھینک یو سر، یہ چیک آپ واپس لے لیں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کے میری طرف بڑھایا۔ ہم اپنے واجبات لینا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا ایسی صورت میں سمجھو یہ تمہاری خدمت اور وفاداری کا انعام ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں چاہتا تھا آپ کو خبردار کر دوں کہ یہاں ملازمین میں کس طرح آپ کے خلاف ناراضگی اور نفرت کے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ مجھے اس کا اندازہ تھا اور میں کسی حد تک ان کو قابل معافی سمجھتا ہوں۔ وہ پرانے ملازم تھے اور ایسے حالات میں پرانے مالک گئے اور میں آیا، اس میں ان کے لیے دکھ اور صدمہ تھا۔ راتوں رات وفاداریاں بدل نہیں سکتے۔ کچھ نسلی تعصب کے جذبات تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی اپنی برادری سے خارج کر دیا تھا۔
کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ دینے سے معذرت کر لی تھی۔ اس میں ہماری مجبوری کو دخل تھا، لیکن انہوں نے اسے ہمارا تعصب کہا۔ یہ کہا کہ نیا مالک انڈین ہے اور ہم بھی۔ کرسٹین نے کہا، چارلس کے قتل سے ایک دم صورتحال میں بہت تبدیلی آئی۔ جو چند ہمارے ہم خیال ہو کر سوچ رہے تھے کہ نوکری جاری رکھیں، انہیں اس سے کیا کہ مالک کا تعلق کس ملک سے ہے، لیکن آپ نے چارلس کی جگہ دے دی ایک انڈین کو۔ میں نے کہا، دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انڈین ایک اصطلاح ہے جو سب کے لیے استعمال ہوتی ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو، سیلونی یا بنگلہ دیشی، مگر میں چاہتا ہوں ہمیں انڈین نہیں پاکستانی کہا جائے۔ میں اس کا خیال رکھوں گا سر۔ یہ لوگ بالکل غلط مدد نکال رہے ہیں۔ آپ نے ایک پاکستانی کو چارلس کی جگہ دی، غلام علی کو کچھ اس کا کوئی قصور ہے؟ وہ معلوم نہیں کیوں اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا تھا، خود کو سب سے الگ رکھتا تھا، دوسروں پر حکم چلانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے سمجھتے ہوئے کہا، اپنی فطرت و عادات سے مجبور تھا۔ میجر لوسی سب کو بھڑکانے میں پیش تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس تبدیلی کو ایک سازش قرار دیتی تھی؟ یہ کہتی تھی کہ آپ نے منصوبہ بندی کر کے لارڈ ارنسٹ کی بیٹی کا استحصال کیا اور اس جگہ پر قابض ہو گئے۔ مجھے معلوم ہے۔ جب یہ بات پتہ چلی کہ غلام علی کے ہاتھوں چارلس کا قتل ہو گیا ہے، میں چونکا۔ یہ بات انہیں کس نے بتائی؟ مجھے نہیں معلوم سر۔ میجر لوسی سخت آگ بگولا ہوئی اور اس نے سب کو جمع کر کے شور مچا دیا کہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے نئے مالک نے چارلس کو قتل کرا دیا ہے اپنے انڈین شوفر سے۔ وہ کتنا پرانا اور وفادار ملازم تھا، لارڈ ارنسٹ اس پر کتنا بھروسہ کرتے تھے۔ کرسٹوفر، یہ کس وقت ہوا؟ ابھی شام 4 بجے، جب میڈم نور نے ان میں چیک تقسیم کی اور کہا کہ اب وہ فارغ ہیں۔ اس کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا۔ لیفٹیننٹ میرے پاس 6 بجے آیا تھا۔ اس سے پہلے یہ بات میرے ملازمین کو کیسے معلوم ہوگی؟ میں نے ایسا سنا تھا کہ کسی نے میجر لوسی کو فون کر کے اطلاع دی تھی۔ یہاں سب میں بہت اشتعال پھیلا۔ چارلس سب کا پرانا ساتھی تھا۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ آپ نے غلام علی کو اس قتل پر مامور کیا تھا۔ وہ آپ کا خاص آدمی تھا، اس لیے خود کو عام ملازموں سے برتر سمجھتا تھا۔ سب لوگ اسی وقت چلے گئے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ عدالت میں آپ کے خلاف گواہی کے لیے پیش ہوں گے۔ یہ افسوس کی بات ضرور ہے، لیکن عدالت میں وہ کیا کہیں گے؟ وہاں صرف جذبات کی بات تو نہیں ہوتی۔ کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں سر، گستاخی معاف۔ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن میرا باپ کہتا تھا کہ لڑائی چھوٹی ہو یا بڑی، دشمن کمزور ہو یا طاقتور، مارا وہی جاتا ہے جو خوش فہمی کا شکار رہے۔ کرسٹین نے کہا، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر اتفاق کر لیں، کہہ دیں کہ انہوں نے غلام علی کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ نواب صاحب سے اسے چارلس کا قصہ تمام کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ آپ اس حرفہ میجر لوسی کو نہیں جانتے۔ اس نے لیڈی ارنسٹ کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا اور اس گھر پر راج کرتی تھی۔ خوب لوٹا اس نے سب کو، لیکن لیڈی ارنسٹ کے سامنے یہ بھرم رکھا کہ اس نے ملازموں کو نکیل ڈال کے رکھا ہے، ورنہ سب لٹیرے ہیں۔ کوئی اس کے خلاف دم نہیں مار سکتا تھا۔ وہ مالکوں کی معتمد تھی، سب سے زیادہ وہی آپ کی دشمن ہے، کیونکہ اس کا راج ختم ہو گیا۔ میڈم نور نے اس کو اپنی اوقات یاد دلا دی تھی اور ایسا ٹائٹ کیا کہ میرا تو دل خوش ہو گیا تھا۔ اس کی لوٹ مار ختم ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ نوکری چھوڑنے کی دھمکی دے گی تو اسے روکا جائے گا، کیونکہ وہ سارے ملازموں کو کنٹرول کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہوا تو اس کو زیادہ صدمہ ہوا۔ اسے عام ملازموں کے برابر واجبات ملے اور عام ملازموں کی طرف رخصت کر دیا گیا۔ وہ عدالت میں زہر افشا نہیں کر سکتی ہے کہ اس نے خود آپ کے اور غلام علی کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی۔ میں نے کہا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، نمٹ لیں گے اس سے بھی۔ بیان تو وہ دے سکتی ہے کہ میں برطانوی وزیر اعظم قتل کی سازش کر رہا تھا۔ میں لورڈ کے بیڈ روم میں آیا۔ نور بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جس میں علیشا نے مجھے اغوا کرا کے اور یرغمال بنا کے رکھا تھا، اور اس کا ایک دروازہ ٹیرس کی طرف کے ساتھ والے بیڈ روم میں کھلتا تھا۔ یہ 2 کمرے ایک ہی رخ پر تھے اور اس کے سامنے وہی ٹیرس تھا جہاں سے دریائے ٹیمز کا ایک ویو دیکھا جا سکتا تھا، اور بہت دور پس منظر میں بگ بین کے علاوہ لندن آئی نظر آتے تھے۔ لندن آئی اس ہیکل گھومنے والی فولادی چکر کو کہتے ہیں جو ایک ستون پر نصب ہے اور انجینئرنگ کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک بہت بڑا گھومنے والا جھولا بھی کہا جاتا ہے، جس میں لاتعداد تفریح کرنے والوں کے لیے ہنڈولے نصب ہیں۔ ٹکٹ بہت زیادہ ہونے کے باوجود یہاں سیاح ہمہ وقت قطار باندھے نظر آتے ہیں۔ یہ دو بیڈ روم لیڈی اور لارڈ نرس کے زیر استعمال تھے۔ پہلے وہ ضرور ایک ہی میں سوتے ہوں گے، لیکن اب کچھ عرصے سے انہوں نے اپنے بیڈ روم الگ کر لیے تھے۔ تعلقات میں مزید کشیدگی تب آئی جب ایک بیٹی کے بعد خاتون خانہ کے لیے لارڈ کو بیٹا دینا ممکن نہ رہا، اور لارڈ عیاشی میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا۔ رہی سہی کسر بیوی کی بیماری نے پوری کر دی۔ عارضی جدائی بالآخر دائمی بن گئی۔ اب لیڈی سیلیسیا ارنسٹ کے بیڈ روم کا نور استعمال کر رہی تھی اور لارڈ کے کمرے میں مقیم تھا۔ ٹیرس کی طرف سے کوئی اور آ جا نہیں سکتا تھا۔ یہ خوبصورت ماحول والی پرسکون جگہ تھی۔ نیچے مختصر سے پائیں باغ کا نظارہ تھا، جس میں سرسبز مخملی گھاس کا فرش تھا اور رنگین موسمی پھول اس کا حاشیہ ہوتے تھے۔ ٹیرس کی سنہرے رنگ والی گرل میں 10-10 فٹ کے فاصلے سے لائٹس نصب تھیں۔ ان کے الیکٹرک بلب دیکھنے میں موم بتی کے شعلے جیسے تھے۔ نیچے چاروں طرف خوبصورت پتوں والے سدا بہار پودوں کے گملے تھے۔ درمیان میں تھوڑے فاصلے سے 2 میزیں پڑی تھیں، ایک کے گرد 8 کرسیاں تھیں، دوسرے کے گرد 4۔ کرسٹین اور کرسٹوفر کی باتوں پر غور کرتے ہوئے میں کچھ دیر ٹیرس سے لندن کا نائٹ ویو دیکھتا رہا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت میں نے درمیان میں رکھی ہوئی شراب کی بوتل کو دیکھا۔ اسے میں نے ایک نظر میں پہچان لیا۔ یہ ہمارے مشہور عالم مشروب مشرق روح افزا کی بوتل تھی، جس میں ایک مخصوص ڈیزائن ہے۔
میں کچھ حیران ہوا، اس پر لیبل کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے کھول کے سونگھا تو روح افزا کے ساتھ مجھے ایک الگ خوشبو محسوس ہوئی۔ 4 سال لندن میں گزارنے سے پہلے میں 2 سال امریکہ میں بھی رہا تھا، چنانچہ عادی میں نوش نہ ہونے کے باوجود میں 100% پاک بھی نہ تھا۔ میں ایسا ماہر شراب شناس بھی نہ تھا، مگر کچھ شرابوں کی مہک ہی الگ ہوتی ہے جو ملاوٹ کے باوجود محسوس کی جا سکتی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے روح افزا میں ایک شراب ملائی ہے جس کو فرینچ بون کہتے ہیں، یعنی میٹھی چیز۔ وہیں ایک گلاس بھی موجود تھا جس میں تھوڑی سی درد تجام موجود تھی۔ غالباً یہی وہ مزیدار مشروب تھا جس کے نور نے 2 گلاس چڑھا لیے تھے اور اسے نشہ ہو گیا تھا۔ اس خیال نے مجھے چونکا دیا کہ آخر یہ ملاوٹ والا مشروب کس نے بنایا اور کیوں؟ کسی نے دانستہ ایسا کیا تو کیا اس کے لیے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ شراب کے بجائے روح افزا میں کوئی زہر ملا دے؟ یہ ہوا نہیں تھا مگر ہو سکتا تھا۔ یعنی گلاس میز پر رکھ دیا اور اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ ضرور کسی نے یہ سازش کی تھی۔ ابھی مجھے پتہ چلا تھا کہ میجر لوسی نے تمام ملازمین کو اپنی سازش والی تھیوری سے میرے خلاف کر دیا تھا۔ اس نے تو چارلس کے قتل کو میری سازش کا نتیجہ قرار دے دیا تھا۔ کیا یہ لوسی کی سازش تھی؟ نور نے اس کی مرضی کے خلاف ارنسٹ ہاؤس میں موجود نایاب اور بیش قیمت شراب کے ذخیرے کو ناپاک اور حرام قرار دے کر ضائع کرا دیا تھا۔ لوسی نے جوابی انتقامی کارروائی کی تو دیکھتی جا دختر اسلام، کیسے میں یہی حرام اور نجس چیز تیرے حلق سے اتارتی ہوں۔ خیر، یہاں تک تو خطرے کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جاتے جاتے لوسی نے کچھ چیزوں میں زہر ملا دیا ہو جو ہم ناشتے کھانے میں استعمال کرتے تھے؟ یہ مشکل تھا، ناممکن نہیں، اور امکان 1% بھی ہو تو خطرے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے۔ کیا حرج ہے اگر گھر کے اسٹور اور کچن میں موجود تمام کھانے پینے کی چیزوں کا تلف کر کے نیا سامان ڈال دیا جائے، واٹر ٹینک بھی صاف کرایا جائے؟ ان احکامات نے جو میں نے میاں بیوی کو جگا کے جاری کیے، انہیں جتنا حیران کیا اس سے زیادہ پریشان کیا۔ انہوں نے دل میں سوچا ہوگا کہ نیا مالک تو سخت بزدل ہے، ہم نے تو خبردار کیا تھا، اس کو ڈر کے ہمارے نیند نہیں آ رہی ہے۔ بستر پر پڑا میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں نے بر وقت حفاظتی قدم اٹھایا تو کوئی بیوقوفی نہیں کی۔ ہر روز کی طرح میں نے آدھی رات سے پہلے راجہ کو فون کیا۔ اس روزانہ کی ٹیلی فونک میٹنگ میں ہم تمام انتظامی امور سے لے کر جذباتی مسائل تک تمام معاملات پر بات کرتے تھے۔ روز کی طرح راجہ نے مجھے اطمینان دلایا کہ وہاں سب ٹھیک ہے اور معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ چنانچہ میں اپنی فکر ولایتی معاملات کو سدھارنے پر مرتکز ہوں۔ چارلس کے قتل کے الزام میں چیف صاحب کی گرفتاری کے معاملے میں اس نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس میں تشویش کی بات ہی نہیں، اور اچھا ہوا اس طرح ایک ساتھ 2 کانٹے نکل گئے۔ چارلس گیا جہنم میں، چیف جائے گا عمر قید کاٹنے۔ ڈیٹ ان الحم خنزیر کھانے والے کفار کے مقابلے میں فکے پتر، ہم یہاں سے 7 سمندر پار تجھے دعائیں ہی ارسال کر سکتے ہیں، واپسی کی کوئی جلدی نہیں۔ اپنے ماجد خان فرماتے ہیں کہ ان حالات میں عدالت تیرے ولایت میں قیام کی مدت بڑھا دے گی۔ بے شک تو 7 سال کے لیے جیل چلا جا، اور خیر سے تو بھی سیانہ ہے، کوئی اناڑی نہیں۔ یہاں کے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، کیس پرانا ہو کے خود ہی دب جاتا ہے ورنہ دبا دیا جاتا ہے۔ اور سب تو ٹھیک ہے مہاراجہ، ایک معاملہ میں نے بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، اور وہ ہے مالی صورتحال کا۔ تو نے کبھی دیکھا یا معلوم کیا کہ نواب صاحب کے شاہی خزانے میں مال کتنا ہے؟ اچھے وقت پر یہ سوال اٹھایا تو نے۔ تیرے جانے کے بعد جون میں ختم ہونے والے مالی سال کی بینک اسٹیٹمنٹ ملی تھی، وہ میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں، مگر ایک کمرشل بریک کے بعد دیکھو وہ ہے کہاں۔ 1 منٹ گزرنے سے پہلے وہ پھر لائن پر آ گیا۔ ہاں تو پکڑنے بیٹھا ہے نافی کے پتر، ٹیلی فون تو سن، دھیان سے عرض کیا ہے میں نے۔ سال کے آغاز میں ہمارے اثاثے ہو گئے تھے 270 کروڑ۔ میں نے کہا ایک بار پھر بتا، 270 پاؤنڈ؟ کروڑ روپے؟ پیسہ یہاں پاؤنڈ میں تول کے نہیں بتایا جاتا، خواتین اپنا وزن بتاتی ہیں۔ یار مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لندن کے لارڈ ارنسٹ سے دگنا دولت مند تو صد بدائی کا نواب ہے۔ آخر اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ بینک والوں کے حساب کتاب میں تو غلطی نہیں ہوئی، ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ پھر کبھی پوچھا نہیں۔ سب سے بڑا حصہ تو انہی سونے چاندی کے برتنوں کا اور زیورات کا ہے، اور ان ہیرے جواہرات کا جو تدوری سے نکلے تھے۔ پھر ہم نے وہ قدیم کاریں فروخت کی تھی جو 60-70 سال سے کھڑی تھی۔ دیگر نوادرات الگ تھے، اس کے علاوہ تاریخی تصاویر تھی۔ الگ تو حساب ہوگا بینک والوں کے پاس۔ 200 کروڑ ہیں فکس ڈپازٹ کی صورت میں، بانڈ، شیئرز، سرٹیفکیٹ 70 کروڑ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہیں۔ اس سال کا منافع ملا ہے 2 کروڑ 80 لاکھ بینک سے، 6 کروڑ انویسٹمنٹ سے، 6 کروڑ 40 لاکھ شیئرز ویلیو الگ بڑی ہوگی، اور ہمارا خرچ تجھے کچھ اندازہ ہے؟ بس اندازہ ہے، تقریباً 21 لاکھ ماہانہ۔ اس میں حویلی کا خرچ، اسکول اور ہاسپٹل کا خرچ اور اسٹاف کی تنخواہیں وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہوتے ہیں سالانہ 2.5 کروڑ۔ گویا ہم نقصان میں نہیں جا رہے۔ ابھی ترقیاتی پروگرام میں تو صحیح معنوں میں شروع بھی نہیں ہوا، مگر یار بڑا اطمینان ہوا یہ حساب جان کے۔ اب اس میں 120 ملین پاؤنڈز اور جوڑ لے تو یہاں مجھے ملے ہیں تقریباً 100 کروڑ روپے، لیکن اس کا حساب وہیں رکھ فکے پتر، مشرق اور مغرب کو مت ملا۔